فیض صاحب کی طرف بتائیں نا. آپ دیکھیں اب وہ شاعر بہت بڑے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ان کی سیاسی بددیانتی تھی. ماؤ نے بے شک چائنا کو اکٹھا کیا لیکن اس کے بعد کے جرائم اس سے بڑھے. چیئرمین ماؤ بلاتا تھا تو چاؤن لائی کے کپڑے بھیگ جاتے تھے. جو اس پہ الزامات ویسٹ لگاتا ہے ہم انہیں ہی کیوں دہرائے چلے جاتے ہیں؟ ہم نے خود اس کی کیا تحقیق کی؟ آپ نے کی؟ پوٹن صاحب تو آٹوکریٹ ہیں اور خود کے جی پی کے ٹرینڈ ہے. 20 سال سے ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اور بھائی ہم 75 ترکی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سال سے جمہوریہ دن سکھ پائے پاکستان میں. کیسے ہیں دوستو پوڈ کاسٹ کے سلسلے کا یہ ایک وہ ایپیسوڈ ہے جس میں آپ ایک صدی کی وہ کہانی سنیں گے جو صدی ہمارے لیے وہ تبدیلیاں لے کر آئی جن سے جنریشن زی جو سب سے زیادہ ہے دنیا میں اس وقت وہ گزر رہی ہے، جس کے کندھوں پر بھی چند دنوں میں دنیا کا بوجھ آنے والا ہے یا دنیا کی ذمہ داری آنے والی ہے. تو آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کو اگر میں کہوں کہ یہ 2 صدیوں کے حافظ ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سر آپ نے اتنی کتابیں پڑھی زندگی میں لیکن مجھے بتائیے کہ ہم اتنی کتابیں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کہ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ پڑھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سارا علم پڑھ سکے ایون اپنے دور میں پیدا ہونے والا. تو آپ اپنی اسپیسیفکیشن ڈھونڈ لیں. جیسے کہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلی 2 اس صدی میں 19ویں اور 20ویں صدی اس کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہیں. تو یہ وجاہت مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایم اے انگلش ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، لیڈز یونیورسٹی انگلینڈ سے LLM انہوں نے کیا ہے. بہت سی کتابیں ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وجاہت مسعود صاحب کی ایک کتاب پنجابی شاعری کی بھی ہے، والٹن کیمپ نہیں مکیا. تو ہم مختصر ان کے تعارف کے ساتھ پھر آگے انٹلیکچوئل بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے سب اچھا ہے. تو سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ خود کو سندھی بھی کہتے ہیں اور گجرانوالا کا پنجابی بھی کہتے ہیں. آپ اصل میں ہیں کیا؟ خود کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، وہ آپ کو سنائی نہیں دیا. دیکھیے ایک تو یہ کہ میں نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے کہ یہ جو ہماری شناخت کے مختلف پہلو ہیں جی، ہم کس گھرانے میں کس مقام پہ کس وقت پہ پیدا ہوئے یہ ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے ہماری شناخت کے وہ حصے نہ تو فخر ہے نہ شرمساری ہے، جو ہے سو ہے. تو اس میں چونکہ آپ نے یہ سندھی اور پنجابی کا معاملہ اٹھایا تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میری جو دادی تھیں وہ ایک یتیم کشمیری بچی تھیں اور میرے دادا جو تھے وہ ایسٹ پنجاب کے پنجابی تھے. پاکستان بننے کے بعد جب میرے والد کی شادی ہوئی تو جو میری والدہ ہیں ان کا گھرانہ جو ہے وہ 100 برس سے زیادہ عرصے سے سندھ میں آ کے آباد ہو گیا تھا اور سندھ میں جذب ہو چکا تھا. تو مائی مدر واز سندھی، مائی لائف پارٹنر از اردو اسپیکنگ رائٹ. نہ ذاتی طور پہ کہ ذات پات میں یا کسی فرقہ بندی میں یقین نہیں رکھتا، حتیٰ کہ جو میرے سیاسی خیالات بھی ہیں میں انہیں اپنی شناخت نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے سیاسی خیالات بھی ہوں سماجی خیالات بھی ہوں وہ میرے اب تک کے مشاہدے، تجربے اور مطالعے کا نتیجہ ہیں. کل کو مجھے ایویڈنس یا شواہد یا ثبوت یا میرے تجربات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں تو میری وہ سیاسی رائے بھی تبدیل ہو جائے گی. میں تو اس پہ بھی نہ فخر کرتا ہوں نہ شرمسار ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت تک کا سنتھسس ہے ذات کے مختلف حصوں کا اس کے ساتھ ٹرو ہونا ہی مناسب ہے. تو آئی وڈ پریفر کہ مجھے صرف ہیومن ہی سمجھا جائے. میں کسی قبیلے یا کسی قوم یا اس سے منسوب ہونا پسند نہیں کرتا. پاکستان میرا وطن ہے، میں پاکستان کا شہری ہوں، اس کے ساتھ وفادار ہوں. یہ قانونی حیثیت ہے، شعوری حیثیت یہ نہیں ہے. اوکے اچھا سر، آپ 66 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ کی بالکل اوائل جوانی جو ہے وہ اس کا ایک کچھ حصہ بھٹو کے دور میں، زیادہ ضیاء الحق کے دور میں گزرا، پریکٹیکل بھی آپ رہے. یہ
یہ وہ دور تھا جس میں پاکستان میں دو مختلف نظریات، سو کالڈ نظریات آپس میں کلیش کر رہے تھے. آپ کیوں سوشلزم کی طرف راغب ہوئے؟ جبکہ جب آپ یقیناً کالج میں ہوں گے تو اس وقت تو بھٹو کے دور تھا اور پاکستان میں ایک ہجان کی کیفیت تھی، ایک جہاد کی ایک اسپرٹ تھی. آپ سوشلزم کی طرف چلے گئے جو کہ ایک ڈائنگ آئیڈیالوجی تھی اس وقت، ایک اس کا فلیگ ہولڈر ڈائی کر رہا تھا. بجا فرمایا آپ نے. دیکھیے میں کالج میں داخل ہوا اور پاکستان ضیاء الحق کی آمریت میں داخل ہوا، اور میری یہ رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے، کسے کہ کشتہ نہ شد از قبیلہ مانیست. سر اس کا ترجمہ بھی کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مارا نہیں گیا وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے. جس نے ضیاء الحق کی مزاحمت نہیں کی یا اس سے اپنی شعوری زندگی میں جس بھی آمریت سے واسطہ پڑا اس نے اس کی مزاحمت نہیں کی، ہم اسے یوں سمجھیے کہ ہماری اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے. تو یہ جو عالمی سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے چونکہ ضیاء الحق کا ملا کے ساتھ نیکسس تھا، گٹھ جوڑ تھا، تو اس میں جو ضیاء الحق کی مخالفت کرنے والا گروہ تھا پاکستانیوں کا، میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن میں اپنے سے زیادہ بہتر کردار ادا کرنے والے، زیادہ مزاحمت کرنے والے شہریوں کو بہت ہی قابل احترام سمجھتا ہوں. تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آپشن یہ تھی کہ یا آپ جو ہے وہ ضیاء صاحب کی جو مسلط کی ہوئی مذہبی ریاکاری ہے سیاست میں، اور آمرانہ سیاست اور مذہبی ریاکاری کا جو امتزاج ہے اس کا ساتھ دیں یا آپ اس کی مخالفت کریں. تو ناگزیر طور پہ جو مزاحمت کرنے والے تھے ضیاء الحق کے، وہ بائیں بازو سے زیادہ تعلق رکھتے تھے. بایاں بازو ویسے بذات خود اصطلاح جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی مختصر، ذرا لوگ اکثر پوچھتے ہیں دایاں بازو اور بایاں بازو، اس کو مختصر بتا دیں پھر ہم آگے. سادہ سی بات ہے کہ جب فرینچ مونارکی نے، بادشاہ نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے تو 20 جولائی 1789 کو 1789 کو جو ٹینس کوڈ اجلاس ہوا اس میں جو بادشاہت کے حامی تھے وہ اسپیکر کے دائیں ہاتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور جو مخالف تھے بادشاہت کے، جو جمہوریت چاہتے تھے، وہ اسپیکر کے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے. تو آج تک دنیا بھر میں ہر پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسپیکر کے بائیں ہاتھ بیٹھتی ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے، ٹریجری بینچز ہوتے ہیں، وہ دائیں ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں. تو دائیں اور بائیں کا تعلق اس طرح سے سوشلزم کے ساتھ جوڑنا یا دائیں بازو والوں کو مذہبی سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. اصل تفریق یہ ہے کہ جو ناانصافی کی مزاحمت کرے، جو ظلم کی مخالفت کرے، جو کمزور کا ساتھ دے، وہ بائیں بازو کا ہے. وہ سوشلسٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے اقتصادی خیالات کیا ہیں، فلسفیانہ خیالات کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے اور وہ جو اسکن ہیڈز ہیں، انتہا پسند دائیں بازو کے ہیں، ان کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ بائیں بازو کا ہے. جو پرانے ایسٹ وائل سوویت یونین میں بیٹھا ہے، وہ اسٹالن کی آمریت کی یا برجنف کی یا کمیونسٹ پارٹی کی جو یک جماعتی آمریت ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. سخاروف کو آپ کیا کہیں گے؟ میں سخاروف کو بائیں بازو کا مانوں گا. میں سولزینیتسن کو، پاسٹرناک کو بائیں بازو کا آدمی مانوں گا. میں ایک اپرٹشک جسے کہتے تھے نا رشین لینگویج میں، ایک سرکاری عہدیدار جو اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو میں بائیں بازو کا کیسے مان لوں؟ بھلے وہ خروشچف ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ بخارینی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ٹروٹسکی ہی کیوں نہ ہو. جو اقتدار کے ساتھ ہے وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے. جو اقتدار کو سے مخاطب ہو کے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ بائیں بازو کا ہے. تو اس لحاظ سے دائیں اور بائیں والی جو آپ نے بات کی تو میں اس کی وضاحت عرض کی یہ دے رہا ہوں کہ ہماری تو جسے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے وجود کا تقاضا تھا
یہ ایگزسٹینشیل کوشچن تھا کہ ہم ضیاء الحق کی آمریت کی مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں. اس سے آگے جو سوشلزم والا آپ نے رجحان کا سوال اٹھایا وہ دلچسپ ہے. میں مذہبی طور پہ دائیں بازو سے شروع ہوا تھا. اچھا, دائیں بازو سے, اور خاکسار تحریک سے شروع ہوا تھا. اوکے, یہ جب آپ شروع ہوا تھا کہتے ہیں تو کیا مراد, مطلب آپ اسکول میں جب تھے تو آپ اس میں تھے؟ جی میں اسکول کے زمانے ہی سے سیاسی کارکن تھا. خاکسار تحریک اس وقت اتنے جوبن میں کہاں تھی بہت اس کو ذکر بھی کیا جائے؟ وہ نہ ہو کسی خیال کا جو صحیح یا غلط ہونا یا ہمارا اسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ اس کی نیومیریکل والیوم سے تعلق نہیں رکھتا. وہ تو رجحان کی بات. آپ مولانا عنایت اللہ مشری کو پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے خیالات کے حامی ہو گئے. آپ غلام محمد پرویز کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے خیالات کے حامی ہو گئے. آپ سید ابو اعلیٰ مودودی کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے خیالات کے حامی ہو گئے. میں نے جو ہے وہ جس حلقے میں میرا زیادہ نشست و برخاست تھی وہاں عنایت اللہ مشرقی صاحب کے خیالات کی زیادہ پذیرائی تھی. اور وہ قصبہ گجرانوالہ ویسے بھی ذرا کنزرویٹو شہر ہے, ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی. لیکن میں نے جب تھوڑا بہت فلسفہ وغیرہ تاریخ وغیرہ پڑھنا شروع کی. اتنے بچپن میں اتنی بور کتابیں کیوں پڑھ رہے تھے؟ سامنے پڑھی ہوئی تھیں یہی, یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تھا, یا آپ کو سمجھ یہ آ رہی تھی؟ اس کا مجھے پوری طرح سے احساس نہیں ہے کیونکہ میری یادداشت کے مطابق جو آپ نے اپنی مختلف جگہوں پر سٹوری سنائی ہے, آپ کے پاس وہاں پر اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس طرح کی کتابیں عام دستیاب ہوں. لیکن جو آپ کا حلقہ احباب بنتا ہے, پاکستان ایک آج کے مقابلے میں زیادہ پولیٹیکلی کانشیس کنٹری تھا 79 78 میں 80 میں. اوکے, آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے نا کہ جو میری ایم آر ڈی کی موومنٹ 1981 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور 1983 میں آئی واز بیئرلی 16 پلس, ناٹ یٹ 17 when I was first arrested. اچھا, I'm proud of it. For how many days? Barely 3 days. ایک چودھری اصغر علی خادم صاحب ہوتے تھے, ایڈوکیٹ. Tortured or not? No, not tortured, just placed in lock up. ایک جوس اٹھایا گیا تھا بانسا والا بازار سے. لیکن ایک بچہ 3 دن جیل میں رہے تو پیچھے گھر, وہ تو ہاسٹل میں آیا ہوا تھا, گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اوکے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور وہاں بڑے خوبصورت, دیکھیے جو اپنے ملک کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس سے زیادہ قابل قدر شہری نہیں ہوتا. سو وہ 3 دن میرے لیے تو جسے کہیں گے کہ زندگی کا اثاثہ ہے. وہ چودھری اصغر علی خادم صاحب جو تھے وہ ایک ایسے وکیل تھے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت مشہور برکت کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے, اور ہر سیاسی کارکن کے وہ وکیل تھے. یہ جو آج بھی ہے وہاں, آج بھی ہے, اس پر کچھ حصہ غالباً کٹ گیا ہے یا گرا دیا گیا ہے, لیکن وہ برکت موجود ہے. صحیح. وہ آئے تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بغیر داڑھی مونچھ کے ایک لڑکا وہاں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے لاک اپ میں. تو انہوں نے کہا, وہ پنجابی میں ان کے ساتھ بات کی کہ اس کا کیا قصور ہے. تو یہ تو سے بھی پوچھا, میں نے بتایا کہ ایسے گورنمنٹ کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو بات کی, ان کا یار اس کو تو نکال لو, اس بچے کو. تو سر یہ کیا میں اس کو کہوں کہ جب آپ 22 سال کے ہوں گے آلموسٹ, جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے, ان کا طیارہ کریش ہوتا ہے, تو کیا یہ صرف ایک رومانس تھا جو ایک نوجوانی میں ہوتا ہے طاقتور حکمران سے لڑنے کا, کہ اس کی موت کے بعد چونکہ وہ آپ کا رومانس اور ہیروئزم ختم ہو گیا تو آپ کا سوشلزم کے ساتھ آپ کا لگاؤ بھی ختم ہوتا چلا گیا, یا یہ ایک ویل تھاٹ پروسیس تھا اور آپ نے کوئی اس طرح کی تبدیلی دیکھی, یا صرف سوویت روس ٹوٹا تو آپ کو لگا نہیں سب ٹوٹا؟ نہیں, ایک تو 88 میں سوویت روس ٹوٹا نہیں تھا. نہیں 88 میں تو, ہاں میں اس ایرا کی بات کر, کچھ ایئرز گڑبڑ ہو رہے ہیں. ہاں 84-85 وہ برس تھا جس میں میں نے ہسٹوریکل میٹیریلزم, تاریخی مادیت جسے کہتے ہیں, اور ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم سچی بات یہ کہ مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا. اوکے. لیکن تاریخی مادیت اور ابو دیٹ ایک جو امبریلا بنا کہ میں میٹیریلسٹ فلسفی کا قائل ہو گیا, وہ میں آج بھی ہوں. ٹھیک ہے. میں علت اور معلول میں کاز اینڈ افیکٹ میں یقین رکھتا ہوں.
ٹھیک ہے. اگر کچھ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں مادہ پرست، وہ اس کو گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن جو مٹیریلسٹ فلاسفی ہے، آئی وڈ کال مائی سیلف مٹیریلسٹ. اچھا، آپ ہمارے آڈینس کے لیے نا ایک دو جملوں میں سادہ سا بتا دیں تاکہ وہ آپ کے آگے والی بات سمجھ سکے کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ میں جو مافوق الفطرت یا جو باتیں شواہد اور انسانی تجربے اور حواس کی روشنی میں ثابت نہ کی جا سکتی ہیں، میں ان پہ میرا یقین نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مادی معاملہ ہے، مادے سے پیچھے وقت ممکن نہیں ہے. سو جہاں تک انسانی سوچ کی رسائی ممکن ہے وہ مادہ ہی ہے، مادے سے پیچھے وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ میں قائم ہوں. اب اس سے نکل رہا تھا ہسٹوریکل مٹیریل سے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ جو ہے یہ فیصل بھائی مادی اسباب، مادی جو عوامل رہے ہیں ان کے نتیجے میں ارتقا پذیر ہوئی ہے. انسانی معاشرہ ٹھیک ہے نا، جو سویلائزیشن ہے، جو تمدن ہے، جو تہذیب ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے. جب پڑھتے ہیں تو معاملات سامنے آتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ کی ایک سوچ بن گئی، جب آپ نے ایک دفعہ والدین کے دیے ہوئے جو خیالات ہیں ان سے انحراف کرنا سیکھ لیا، تو پھر آپ آگے جو بھی نقطہ نظر اپنائیں گے، سائنسی ایک دفعہ آپ کا نقطہ نظر یا اینگل بن گیا، وہ ٹینٹیٹیو ہی ہوگا. میں نے پڑھا تھا آرتھر کویسلر کو. was a former communist. اچھا، اب ہمارے سامنے یہ اب آپ بات کریں لیٹ 80s کی؟ نو، مڈ 80s. میں کمیونسٹ پارٹی کا رکن تھا، دور چل رہا ہے. میں کمیونسٹ پارٹی کا رکن تھا. ایکٹیو رکن تھے آپ؟ میں بالکل رکن تھا. مجھے اپنے جو ہمارا سیل تھا اس کے ارکان کے نام بھی یاد ہے، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ حیات ہے. کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے رکن تھے آپ، اور ایکٹیو رکن تھے جو پروگرامز میں جاتا ہے، جو پروگرامز میں جاتا ہے، اسٹڈی سرکلز میں جاتا ہے، جو اسٹڈی سرکل کرتا ہے، یعنی سنتا بھی تھا اور خود بھی کرتا. اور یہ شہر کون سا ہے جس میں آپ ہیں؟ لاہور. یہ گڑی شاہو مبارک شاہ محلہ. ٹھیک ہے. یا ایک امیر علی شاعر روڈ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ دور آ گیا جب آپ ان لوگوں کو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے کمیونزم چھوڑا، اور آپ کے ذہن میں کیوریوسٹی ہے کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. میں بھی ذرا اس کو سمجھوں. ہنگری کا تجربہ ہمارے سامنے تھا. مجھ پہ جو بہت زیادہ اثر انداز ہوا وہ چیکوسلواکیا کا پراگ اسپرنگ 69 کا تھا. میں ماسکو ٹرائل کو جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا، توجہ نہیں کر پاتا تھا. میں اسٹالن کی آمریت کی توجہ نہیں کر پا رہا تھا، کلاگ کی. میں اس بات پہ جو ہے وہ اس بات کو ریزالو نہیں کر پا رہا تھا. یہ تمام جو الفاظ وجاہت صاحب نے ابھی بھی بات کی ہے، آگے ان سب کے کویسچنز آئیں گے، تو ان لفظوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہی سوالات ہیں، یہ جن پوائنٹس کو انہوں نے سمجھا ہے اور ایک ایک ٹائٹل میں بھی بتایا ہے، یہ آگے ایکسپلین ہوں گے. تو آپ ان کو پڑھ رہے تھے. تو ایک تو یہ ہوا کہ میں امن پسند ہو گیا. امن پسند ہو گیا تو کیا مراد یہ کہ دیکھیے جو سوشلسٹ فلسفی ہے وہ تو وائلنٹ اوور تھرو کی بات ہے. لیکن کارل مارکس نے تو زندگی میں کوئی وائلنس نہیں کیا. کارل مارکس نے وائلنس نہیں کیا، لیکن کارل مارکس کے نقطہ نظر کو کارل مارکس نے جو اکنامک فلسفی دی جی، اسے جب آپ سیاسی اسٹرکچر میں ڈالتے ہیں تو وہ تو وائلنس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس پہ میں آگے سوال کروں گا. اچھا، اب یہ وہ دور آ گیا مڈ 80s کا جب آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا اور ان سوالوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا جو آپ کے ذہن میں پہلے سے کل بلا رہے تھے کہ یار یہ چینجز، اس طرح کی چیزیں کیوں ہیں سوشلزم میں. ایک طرف میں خود کو جمہوری کہہ رہا ہوں، اور ایک طرف میں ایک آمریت کی حمایت کر رہا ہوں. اور جو میرے جو ایک سچی بات یہ ہے کہ سوشلسٹ ڈیموکریٹ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور ایک ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں، باقاعدہ کمیونسٹ، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کے 2 دھڑے ہو گئے تھے. اس میں سے ایک مائنورٹی گروپ تھا، امتیاز عالم صاحب، اس میں ہمارے استاد تھے. افراسیاب خٹک صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، لیکن ابھی جن کو مرڈر کیا گیا ہے، لالا لطیف آفریدی، یہ ہمارے اساتذہ میں تھے. مختار باچا تھے، جمیل عمر. تو یہ آپ والا گروپ ہے.
جی اور یہ کیوں کس بات پہ الگ ہوئے تھے اور کس گروپ سے الگ ہوئے تھے؟ یہ ہمیں اس وقت تک معلوم نہیں تھا. یہ بنیادی طور پہ جو زیادہ راسخ العقیدہ ماسکو نواز گروپ تھا وہ تھا پروفیسر جمال نقوی صاحب کا. ٹھیک ہے, وہ اکثریتی گروپ. جمال نقوی صاحب بھی تو پھر چلے گئے. جمال نقوی صاحب کے ساتھ آخر میں بات کریں گے, وہ اس پہ آپ بات کریں گے نا. وہ بڑے شفیق تھے. یعنی میں ان میں سے کسی استاد کے احترام میں کمی نہیں پاتا. آئی کنسیڈر, اور میں اس خواب کا جو خواب ہے بنیادی طور پہ کمیونزم کا, وہ امن کا ہے, وہ انسانوں کی برابری کا ہے, وہ انسانوں کے لیے بہتر مواقع کا ہے. لیکن اس خواب نے عملی طور پہ جو شکل اختیار کی, اس کے نتیجے میں میں اس کنکلوژن پہ پہنچا اسے دیکھتے ہوئے کہ نہیں, یہ جو غلطی ہے یہ انسانی یعنی انفرادی یا کسی پارٹی کے ڈیسیشن کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ناگزیر نتیجہ ہے مارکسسٹ فلسفی کا, پرولتاریہ کی آمریت کا. ان آمریت اور جمہوریت یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جہاں آمریت ہوگی بھلے وہ پاپائے روم کی ہو یا کسی زار کی ہو یا کسی ملا کی ہو, کسی وردی پہننے والے کی ہو, یا کسی خود کو سوشلسٹ کہنے والے یا کمیونسٹ کہنے والے کی ہو, آمریت ہوگی تو اس میں استحصال بھی ہوگا, اس کی جواب دہی نہیں ہوگی, اور وہاں پہ معاشرے میں انصاف اور ترقی جو ہے اس کی ضمانت نہیں. تو یہ اس سوچ کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ذہن میں اس کو ریپلیس کس چیز نے کیا؟ جمہوریت نے, لبرل ڈیموکریسی نے. لبرل ڈیموکریسیز نے. Is it a complete idea according to you, or is this also an evolving idea? It is an evolving idea. چونکہ میں یہ اس طرح سے تو ہم کر نہیں سکتے نا. میں نے عرض کی نا کہ جب ایک دفعے آپ نے سوال اٹھانا سیکھ لیا تو پھر فیصل بھائی سوال ہر بات پہ اٹھے گا. I call myself why not you think کہ سوشلزم بھی تو پھر ایک ایوالو ہی ہو رہا ہوگا؟ دیکھ لیتے ہیں نا. میری رائے میں لبرل ڈیموکریسی کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بنیادی انسانی آزادیاں, تقریر, تحریر, ایکسپریشن, اظہار کی, انہیں قائم رکھتے ہوئے زیادہ معاشی انصاف کی طرف کیسے جایا جائے. یا کہ یہ جو اوپن مارکیٹ میں سرمایے کے بل پہ جمہوری رائے عامہ کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے یا اجارہ قائم کیا جا سکتا ہے اقتدار پہ, اس کویسچن کو کیسے ریزالو کیا جائے. سوال وہ ہے, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو مارکسزم کا راستہ ہے اس میں اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جواب دہی نہیں ہے. اٹ از آلموسٹ اے کلوز ڈور سوسائٹی. آپ ایک بات پہ غور کیجیے گا, لوگ ایسٹ برلن سے فرار ہو کے ویسٹ برلن کی طرف آتے تھے. ویسٹ برلن سے کتنے لوگ منحرف ہو کے جو ہے وہ ایسٹ برلن میں گئے. لوگ منحرف ہوتے تھے رشیا سے اور بھاگ کے جو ہے وہ یورپ میں آتے تھے یا امریکہ جاتے تھے. کتنے امریکن جو ہے وہ منحرف ہو کے جو ہے وہ سوویت یونین میں گئے یا ساؤتھ کوریا میں گئے. آج بھی منحرف ہونے والے چین سے منحرف ہوتے ہیں, منحرف ہونے والے ایران سے منحرف ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی یا بری حکومت جانچنا ہے تو اس کے فرنٹیئر پہ جاؤ اور وہاں قدموں کے نشان دیکھو. لوگ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں یا اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر, بٹ آئی ڈونٹ کال دیٹ این آئیڈیل سسٹم. یس یو ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ کہ وہ نہیں ہے, اور کوئی سسٹم بھی آئیڈیل نہیں ہے. کسی سسٹم کو آئیڈیل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی سوچ کو اس دن ذبح کر کے ختم کر دیں. ہاں, آپ انسان کے امکان سے مایوس ہو گئے. انسان کا امکان تو تکمیل اصل میں خاتمہ ہے. ہر لمحے میں نئی کھڑکیاں کھولے. اوکے, اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو وہ صدی کا پورا ایک سفر ہے نا اس آئیڈیالوجی میں, کیونکہ آپ سے ظاہر ہے بہت سے ایشوز پر بات ہو سکتی ہے, لیکن آج ہم اسی پہ کر رہے ہیں. سوشلزم, کمیونزم, اور پھر وہ سوشلزم بنتا ہے, پھر اسٹالنزم کا بھی اس کو ایک نام دیا جاتا ہے, پھر ماؤزم بھی آتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی اور شکلیں بھی کافی جگہوں پہ بدلتی رہتی ہیں, لیننزم بھی بیچ میں. اچھا, لیکن کارل مارکس نے تو کسی تحریک کی بنیاد نہیں رکھی تھی, نہ اینگلز نے رکھی تھی.
تو یہ کیا ہوا کہ اچانک ان کے نظریات پر انقلابات آنا شروع ہو گئے, صدیوں سے بیٹھی ہوئی بادشاہتیں الٹنا شروع ہو گئیں. یہ ایسا کیا تھا؟ ظاہر اس آئیڈیا میں اتنی طاقت تھی یا سوسائٹی میں اتنی کو بڑی خرابی تھی جس کو اس نے گردن سے پکڑ لیا تھا کارل مارکس نے؟ کچھ تو تھا نا, وہ کیا تھا؟ گڈ. میں آپ کی اس رائے سے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ کارل مارکس نے کسی تحریک کی بنیاد نہیں رکھی. 1849 میں اس نے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا تھا وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. وہ جو انٹرنیشنل کمیونسٹ معاشرے کا خواب تھا, جسے یورپ میں بھی پذیرائی ملی, جسے امریکہ میں بھی پذیرائی ملی, جسے جو ہے وہ سوویت یونین کا قیام جو ہے 1917 میں, وہ تو شاید دور دور تک کسی کے خیال میں نہیں تھا. خیال تو یہ تھا کہ زیادہ جو انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہیں لائک جرمنی, لائک امریکہ, شاید یہ یہاں پہلے ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں تو فروری 1917 میں جو رومانوف تھے, ڈائنیسٹی جو تھی, امپائر جو تھی, وہ ڈیزالو ہو گئی تھی. ڈوما, رشیا میں ڈوما جو ہے یعنی پارلیمنٹ, وہ قیام میں آ گئی تھی. یہ تو باقاعدہ زبردستی بغاوت کر کے بیلشوک جب ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح تلفظ ویسے کیا ہے اس کا مختلف؟ دیکھیے یہ جو غیر ملکی زبانوں کے لفظ ہوتے ہیں نا, ان کا تلفظ جو معروف ہو جائے میں تو اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. بولشوک ایک لائن میں بتا دیں لوگوں کہ آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں. بیلشوک جو ہے وہ اکثریتی گروپ تھا سوویت روس میں, سوویت روس میں, انقلاب جو لے کے آئے. منشوک مائنورٹی گروپ, اور بیلشوک جو ہے ان کی قیادت لینن کا. لینن کی جو دوستو تنظیم تھی جو انقلاب لے کے رشیا میں, بیسیکلی آپ اس کا بار بار نام سنیں گے, دیٹ واز بولشوک ریولوشن یا موومنٹ. بیلشوک موومنٹ یہ 1923-1924 تک تو یہ لفظ چلتا رہا. پھر آگے جو ہے وہ قصے شروع ہو گئے کمنٹرن کے, فرسٹ کمیونسٹ انٹرنیشنل, سیکنڈ اینڈ تھرڈ, پھر اسٹالن نے باقاعدہ. وہ میری نظر میں لینن, معاف کیجیے گا, پرامن لیڈر نہیں تھے. لینن بھی نہیں تھے. آف کورس ناٹ. ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ یہ کس قسم کا انقلاب ہے جو 4-5 ہزار لوگوں کو قتل نہیں کر سکتا. رومانوف کیا کر رہے تھے؟ یس, لینن بلیوڈ ان وائلنٹ ریولوشن, لیکن لینن کا مقابلہ آپ اسٹالن کے ساتھ نہیں کر سکتے. جب آپ لینن سے سفر شروع کریں گے تو اسٹالن تک پہنچیں گے, یہ ناگزیر ہے. بھلے آپ چین میں 25 برس 30 برس, سن یاد سن 1911 سے آنورڈ شروع کر لیں, اور کم و بیش 30-35 برس کی آرمڈ اسٹرگل کے بعد چین کا انقلاب آتا ہے اکتوبر 49 میں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ بھی اتحادی حکومت تھی, تو ایک ایک کر کے اتحادیوں کو ریموو کیا جاتا ہے, اور ماؤ جو ہے وہ اپنی آمریت قائم کرتے ہیں. اسٹالن کی آمریت ماؤ پہ بعد میں آئیں گے, ابھی ہم اسی پہ رہیں گے, ابھی اس پہ ہے نا. تو لینن سے ٹروٹسکی کا اختلاف جو تھا وہ تو اتنا تھا نا کہ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. Trotsky believed in international communist revolution. اسٹالن چونکہ اقتدار میں آ چکا تھا, اور یہ جو رسا کشی ہوتی ہے, کلوز ڈور کنسپریسیز ہوتی ہیں, ان میں ٹروٹسکی سے بہتر تھا. اور اس نے اقتدار پہ اپنا جو قبضہ ہے, اجارہ ہے, یا اپنا جو کنٹرول ہے, وہ زیادہ اچھی طرح سے حاصل کر لیا تھا. تو he was able to throw out Trotsky in 28-29. From then onward ماسکو ٹرائل ہوتے ہیں. فرام دین آنورڈ گورکی قتل ہوتا ہے. اسٹالن کروا رہا ہے. جی, ٹروٹسکی کے نام سے دوستوں آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ اصل میں دو کھلاڑی, جب دو ایک لیول کے کھلاڑی انٹرنیشنل سٹیج ایک طرح سے بن گیا تھا سوویت روس میں ایک ریولوشن کے بعد, تو یہ دو اس کے پلیئر تھے کہ ان میں سے طاقت اب کس کے ہاتھ میں رہی. وہ ایک جو ہے وہ اسٹالن جیت گئے, ون کنٹری کی بات کرتا تھا اسٹالن, اس لیے کہ اس کو تو اسٹالن جیت گیا. تو ٹروٹسکی کا نام بھی آپ بار بار سنیں گے, یہ وہ تھا جو ہار گیا, لیکن یہ وہ ہم پلہ لیڈرز کی لڑائی میں, اس لیے اس کو بار بار کہا جاتا ہے. اچھا سر, یہ تو آپ نے بتا دیا. ابھی ہم اسٹالن پہ کرنے سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہم جو بھی تنقید کریں اس پہ, اسٹالن پہ آپ ماسکو ٹرائلز کی بات کریں, کچھ بھی کریں, پرچیز کی بات بھی کیجیے, کلیکٹیوائزیشن کی بات بھی کیجیے. 70 لاکھ بندہ تو صرف زراعت کو اجتماعی بنانے میں مارا گیا سر. لیکن اتنا دیکھیں نا, یہ تو ان پہ الزامات ہیں,
جو اس پہ الزامات ویسٹ لگاتا ہے ہم انہیں ہی کیوں دہرائے چلے جاتے ہیں؟ ہم نے خود اس کی کیا تحقیق کی؟ آپ نے کی؟ جی مطلب ویسٹ اگر یہ الزام لگاتا ہے کہ اسٹالن ایک مرڈرر تھا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں مرڈرر تھا. میں اس لیے دیتا ہوں، دیکھیے ایسے نہیں، بات ایسے یک طرفہ نہیں ہے. کیا ہم ایگزونریٹ کر رہے ہیں امریکہ کو؟ کیا امریکہ ایک امپیریلسٹ پاور نہیں تھی؟ یس. کیا وہ ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم نہیں تھا؟ کیا وہاں استحصال نہیں تھا؟ کیا 1886 میں شکاگو میں، جس کی یاد میں آج تک یکم مئی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ موجود نہیں تھا؟ کیا امریکن پابندیاں جو ہیں یہ بھی ایک اسی کی شکل نہیں ہے؟ کیا اس کی شکل نہیں ہے؟ ون ایگزیکٹلی یا 1919 میں جو جرمنی میں کیا گیا. یعنی دیکھیے کیا مزیدار قصہ ہوا ہے کہ یہ تو تاریخ کا جبر ہے کہ فیشزم 1922 میں اٹلی میں اور 1933 میں ہٹلر یا نازی ازم، نیشنل سوشلسٹ پارٹی جسے وہ کہتا تھا، وہ برسر اقتدار آئے اور کیپٹلسٹ ورلڈ کو تعاون کرنا پڑا 1941 میں سوویت یونین سے. ویئر ایز جو اصل جھگڑا تھا وہ تو کیپٹلزم اور مارکسسٹ دو مختلف طرز آئے زندگی اصل سے میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ کا پروپیگنڈا جس کو الزام ہے کہ اس کو بائی کر کے ہم اسٹالن وغیرہ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اسپیئر تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سارے الزام جو دہرائے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی دہراتے ہیں یہ تو ویسٹ کے لگائے ہوئے ہیں. ویسٹ کے لگائے ہوئے نہیں ہیں. رشینز نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں؟ جی سر بتائیں نا، جو اس کا جواب بھی تو دیا ہوگا نا، وہ بھی لوگوں جی وہ ہے، بہت سا ہے، بہت مٹیریل اس پہ موجود ہے، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں وہ بتائیں جس پہ آپ کنونس ہوئے کہ ہاں یہ واقعی اس نے کیا ہے. کرتا ہوں چونکہ اسٹوڈنٹ آف لٹریچر بھی تو تھا نا. یس یس. اچھا اب ہم کسے پڑھتے تھے؟ ہم پڑھتے تھے دوستویفسکی کو، ٹالسٹائی کو، چیخوف کو، گونچروف کو. بہت ہی، اب میرا حادثہ بہت اچھا نہیں ہے، بہت سو سے اچھا ہے، گوگول کو. چیخوف آخری آدمی بنتے تھے 1904 میں، ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہوا. گورکی ریئلسٹ تھے، میکسم گورکی، جنہیں مجھے اشتباہ ہے ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، گورکی کی اپنی موت نیچرل تھی یا مرڈر تھا، ویری لٹل آئیڈیا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مینڈل اسٹارم جو ہے وہ کیسے مارا گیا تھا یا پاسٹرناک کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب دیکھیں جو روسی ادب اور ادب بدترین حالات میں بھی اس کی اپنی داخلی توانائی ہوتی ہے، اور وہ صرف ادب میں نہیں، آرٹ میں ہوتی ہے، موسیقی میں ہوتی ہے، مصوری میں ہوتی ہے. وہاں سے اس کے شواہد ملتے ہیں. مجھے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ وہ رشیا جو ٹالسٹائی اور دوستویفسکی پیدا کرتا ہے، جو گوگول اور ٹرگنف پیدا کرتا ہے، جو اس کو پشکن کو اور بیونن کو پیدا کرتا ہے، اس کا پورے 70 برس جو ہے رشیا میں، سوویت یونین کے 1917 سے لے کے آپ 92 تک آ جائیں، 75 برس 74 برس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بیرن ہے. اور جو بچا ہے اس میں سے وہ کیا بچا ہے؟ اس میں سے انا اخماتووا بچی، اس میں مایا کووسکی بچا ہے، اس میں پاسٹرناک بچا ہے. یہ تمام ادیبوں کی بات کریں. میں ادیبوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ میرا وہی شعبہ تھا. میں موسیقی میں اصل میں آڈینس کے لیے چونکہ سب نام نئے ہیں یہ تو میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سب وہ لوگ ہیں جو رشیا کے اندر بیٹھے لٹریچر کریٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں کو یہ ناانصافی ہو رہی ہے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، A dead man doesn't need an argument. 1927 سے 1937 تک سوویت یونین کی آبادی نہیں بڑھی، اور کیا جو آبادی نہ بڑھنا مرڈر کا ثبوت تو نہیں ہو سکتا. اور کیا بات آپ کر رہے ہیں 10 سال میں، اگرچہ اس وقت دنیا کی کل آبادی 2 ارب ہی نہیں تھی، 1940 میں کہیں جا کے ہوئی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں 27 سے 37 تک رشیا کی آبادی نہیں بڑھی. دوسری بات یہ کہ ایک اور میں آپ سے بات عرض کروں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ جائیے کسی دنیا کے ملک میں، کسی بھی ملک میں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کیجیے، سیاسی سوالات پہ بات کیجیے. اگر بعض ناموں پہ لوگ خاموش ہو جاتے ہوں یا آپ کے لیے ایویسو ہو جاتے ہوں، یعنی آپ
को टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ कुछ कचारने लगे, तो इसका मतलब है तज़ब्ज़ुब का शिकार हो वहाँ गए। कुछ गड़बड़ चल रही है। आप ईरान में जाएं, कुछ खास नाम लें, तो लोग सरगोशियों में बात करते हैं, विस्पर, इसको आमरीयत शोल्डर्स का झांकते है यार, विस्परिंग जो सोसाइटी होती है, ये बाकायदा एक निशान होता है। I got your answer, sir. I got. अच्छा, एक मिनट सर, माफ कीजिएगा। जी सर। ये जो रोकोविस्की है, यस, ये जो पूरी जनरल स्टाफ था सोवियत आर्मी का, किधर गया 38-39 में? वो तो जब जंग हुई है तो उनमें से जो जिंदा बच गए थे उनको वापस लाया गया है। पूरी लेनिन की पॉलिटिकल ब्यूरो को पॉलिट ब्यूरो कहते थे ना, तो वो एक मुखफ़फ़ के तौर पे, तो लेनिन के पॉलिट ब्यूरो में से कितने लोग जो है वो तबाही मौत मरे हैं और कितने जो है वो मर्डर हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आखिरी उसमें बुखारिन था 1938 में। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपके सामने कोई कम सबूत है? ये आपके सामने कम सबूत है कि वो जिसको 69 में डॉब्चेक था ना, चेकोस्लोवाकिया का प्रेसिडेंट, उसको ज़राई क्लर्क बना के भेज दिया, वो 89 तक जिंदा था और वो आया वापस प्राग में। और उस यानी देखिए, जिस पे जो गुजर रही होती है, विक्टिम नोज द बेस्ट। ये जो बाहर, ये जो जैसे प्राग आपने तीसरी दफा बात की है, लोगों को नहीं है। चेकोस्लोवाकिया जो आज चेक और स्लोवाकिया दो रियासतों में बट गया है, जो है, ठीक है, ये उस वक्त जो है वहां पे प्राग स्प्रिंग आई थी, सोशलिज्म विद द ह्यूमन फेस, रेवोल्यूशन। यानी रेवोल्यूशन तो नहीं था, एक तब्दीली थी कि हम एक ओपन ह्यूमन फेस के साथ सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, और इसको प्राग कहते हैं। अगस्त में 69 में वहाँ सोवियत टैंक आए, वहाँ लोग मारे गए, वहाँ दोबारा से जो है वही आयरन कर्टन जिसे कहते हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है। आयरन कर्टन हमारी नस्ल ने देखा है और भुगता है। मैं कम्युनिस्ट ख्वाब को जितना अजीम ख्वाब समझता हूँ, इंसानी अजमत का, बराबरी का, खुशहाली का, कम्युनिस्ट तजुर्बे को इंसानी तारीख पे उतना ही बड़ा धब्बा समझता हूँ। आज भी आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है। अगर आपको उस पर कोई शक या शुबा है तो आप उसके इकोनॉमिक अदाद-ओ-शुमार का, उसी का हिस्सा था ना साउथ कोरिया, उसके साथ मुकाबला कर लीजिए। उसके साथ तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कतई तौर पे एग्जोनरेट नहीं करता जो कुछ CIA करती रही है, लेकिन CIA को एक अलग तनाजुर में देखा जाएगा। सही। अच्छा, CIA को की अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। ओके, अब आपका जो हमारा सवाल था वो ये कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, आपने उसका जवाब ये दिया है कि लिटरेचर जो रशिया में पैदा हो रहा था और प्रो रशियन स्टेट्स में पैदा हो रहा था, वो मुसलसल वो जुल्म पैदा हो रहा था, और वो जुल्म बता रहा था कि ये जुल्म हो रहे हैं। तो लिहाजा अगर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को एक साइड पे रख दिया जाए तो जिंदा लिटरेचर भी इसकी गवाही देता है। भाई आज के चीन वालों से पूछो ना कि कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था। हाँ। आज के चीन वालों से पूछो कि ग्रेट लीप क्या थी। अच्छा, मुझे बताएं, लोगों से पूछो कि ग्रेट फैमिन क्या था। हमें इसके बावजूद भी सोवियत रशिया को और उस आइडियोलॉजी को ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने यूरोप के फैशिज्म से जान छुड़ाई और नाजीज्म से जान छुड़ाई और इनको उन्होंने खत्म किया। बिल्कुल। रशिया को मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हसनान हैदर, उसको तारीख के इन हिस्सों पे ज़्यादा अबूर है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, सोवियत यूनियन को बहुत बड़ा एडवांटेज उसके एरिया का था, टेरिटरी का था। ठीक है, यानी दे कुड क्रिएट 4000 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बर्लिन एंड मॉस्को, राइट। अच्छा, जो उनके जदीद तरीन टैंक थे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, वो उनको अमेरिकन से मिल रहा था। माफ़ कीजिएगा, रिबेनट्रॉप और मोलोटोव मुआहदे को मत भूलिए। ये जो लड़ाई हो रही थी ना कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में, उसमें अगर कैपिटलिस्ट अपना वाहिद दुश्मन कम्युनिज्म को करार देते थे, उस वक्त तक, वैसे माफ़ कीजिएगा, तारीखी तौर पे ये कोई सोवियत यूनियन का कोलैप्स जो है वो नज़र में नहीं था। 1917 से ऑनवर्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो बाकायदा अटैक कर रही थी। 16
قوموں نے کی افواج نے مل کے سوویت یونین پہ حملہ کیا ہے. اس میں جو ہے وہ تو باقاعدہ سوویت یونین کو اپنی بہت سی زمین جو ہے وہ دینا پڑی. 1941 کا جو معاہدہ ہے, اگر نازیزم اور فیشزم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا تو nobody could have conceived کہ چرچل اور روزویلٹ جو ہے وہ اسٹالن کے ساتھ یالٹا میں یا تہران میں رائٹ وہ پوٹسڈم میں وہ ایک میز پہ بیٹھیں گے. یہ تاریخ کا جبر ہوتا ہے, یہ تاریخ کا جبر ہوتا ہے. میں انسانی تجربے میں اس کو جذب کرنے کی بات کرتا ہوں. اس خواب کو بھی دیکھیے اور وہاں اس میں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں. آمریت ہمیں انسانی برابری اور انسانی خوشحالی کی طرف لے کے نہیں جا سکتی. اور جہاں پہ آپ کو سوال اٹھانے کی آزادی نہیں ہو, میں پاکستانی ہوں نا, مجھے پاکستان کی ریاست سے بہت سی شکایات ہیں رائٹ. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب چلا جاؤں یا نارتھ کوریا چلا جاؤں یا ایران چلا جاؤں, I would prefer to die here in Pakistan than to live under a dictatorship. Not even Afghanistan. Not even of course not. Of course not. Not even China. Okay. Not even China. Okay. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں کہ اسٹالن کا سوویت روس ہو, سوشلسٹ آئیڈیالوجی کی ہم بات کریں, خروشچف کا ہو, اس کے بعد یہ سب اگر ظاہر ہے ترقی یافتہ تھے, طاقتور تھے, تو دنیا کے ایک بڑی سپر پاور امریکہ کے ساتھ نیک ٹو نیک مقابلے میں تھے. مون ریس ہو, اسپیس ریس ہو, کوئی بھی ویپنز کی بات ہو, کسی ملک کو سپورٹ کرنے کی بات ہو, پراکسیز, یہ مقابلے پہ تھے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ پاور تھی, فائنینشیل, انٹلیکچوئل, تو یہ مقابلہ کر رہے تھے. تو ایسا کچھ تھا نا ان کے پاس. تو لیکن ان کی شکست کو, سوویت روس کے ٹوٹنے کو, ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ ایک آئیڈیالوجی کی شکست ہے؟ تو دو بھینسیں, دو بڑی پاورز لڑ رہی ہیں, ظاہر ہے ایک نے تو ہارنا ہے, کسی وقت وہ ہار گئی. تو یہ ہم کیسے اس کو لنک کر دیں کہ یہ پوری اس آئیڈیالوجی کی ہی شکست ہے؟ میں آپ کے سوال کی خوبصورتی پہ آپ کو داد دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت ذہانت سے جو ہے وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. 1956 کی 20ویں کانگریس میں خروشچف کا ایڈریس, جس میں اس نے اسٹالن ایرا کی جو زیادتیاں اور ناانصافیاں ہیں ان کا اعتراف کیا. اب تو وہ کوئی کلوز ڈور ڈاکومنٹ نہیں ہے نا, کلوز ڈور اسپیچ نہیں ہے نا, اب وہ تو سب کے سامنے ہے. تو خروشچف سے بہتر کون جانتا تھا, جو 1933 میں ماسکو کے میٹرو کا انچارج تھا, میئر رہا, جو اسٹالن گراڈ کے محاذ پہ پولیٹیکل انسیار تھا, یعنی پولیٹیکل نمائندہ تھا محصور اسٹالن گراڈ میں. خروشچف کا کریئر 24-25 برس پہ پھیلا ہوا تھا 1953 تک. ٹھیک ہے. ایک اگلی بات, یہ جو ایڈیالوجیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ایولیوشن کی, اس میں میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں. بہت اہم بات ہے کہ کوئی حکومت اچھی ہے یا بری ہے, کیا وہاں جواب دہی ہو سکتی ہے؟ میں ایک معمولی طالب علم ہوتے ہوئے, جو کہ میرا اصل تعارف ہے طالب علم کا اور آخری دم تک رہنا چاہیے, آپ کو ایک نقطہ عرض کیے دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو حکومت اکاؤنٹیبلٹی کی اجازت نہیں دیتی وہ بری حکومت ہے. اس کے اندر ہمیشہ کرپشن ہوگی, اس کے اندر ہمیشہ سازش ہوگی, اس کے اندر ہمیشہ کمزور کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو کیا وہاں پر سوویت روس میں اور اس طرح کی تھی کنڈیشن کہ وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی؟ آپ مجھے اس کا کوئی ثبوت دیجیے. آپ اسٹالن تو ایک استعارہ بن گیا نا, ماؤ تو ایک استعارہ بن گیا نا, ہٹلر تو ایک استعارہ بن گیا. 1963 میں تو خروشچف تھا نا, اپیرنٹلی خروشچف نے اپنی جو یادداشتیں لکھی ہیں آئی ریمبر کے نام سے, اس سے بڑا ڈاکومنٹ کیا ہوگا کہ وہ بندہ فار 8 years وہ he was the beginning and the end of the Soviet Union as far as decision making was concerned. جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے تو وہ حرف آخر تھا. اس کی اپنی, جب اسے اپنی آٹو بایوگرافی خود نوشت اس نے لکھنا شروع کی, ظاہر کہ وہ بات پھیل گئی, تو KGB کا ایک بندہ اس کے پاس پہنچتا اور کہتا ہے کہ وہ ذرا مسودہ دکھا دیجیے. اس نے کہا کہ کیوں دکھا دوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ کچھ قومی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی سینسٹیو ایشوز چھیڑ دی ہوں. اس نے کہا مجھے بتانے آئے ہو
میں 8 سال اس ملک کا جو ہے وہ سربراہ رہا ہوں. آپ کو وہ نکسن والا یاد ہے نا, فنگر ویگنگ, جس میں جملے صرف 2 تھے, لیکن وہ بہت خوبصورتی سے ان دونوں جو طرز حیات ہیں, جو نمونے ہیں, ان کو وضاحت کرتے ہیں. خروشچف نے کہا یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, یو ڈونٹ نو, تم کچھ نہیں جانتے. یہ آمریت کہتی ہے تم کچھ نہیں جانتے, ہم تمہیں بتائیں گے. اور پتہ نکسن, حالانکہ نکسن کوئی ایسا کوئی فرشتہ نہیں تھا, وہ اچھا, ہی واز پارٹ آف دا کینیڈی کی موت نے اس کو ایسی وکٹری دلائی کہ امریکی تاریخ میں کم نہیں, وہ وکٹری تو اس کو 69 میں جا کے ملی. جانسن صاحب کینیڈی کے فوراً بعد, اس کے بعد 4 سال مزید الیکشن تھوڑی دیر کے لیے, وہ 8 برس آئزن آور کے وائس پریزیڈنٹ رہے تھے فرام 52. لیکن نکسن بہت میجورٹی سے صدر بنا, وہ 72 والے الیکشن. جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو جانسن کے ساتھ کا بڑا زبردست مقابلہ ہوا تھا. سوری, جانسن نہیں تھا, لیکن جانسن جو ہے وہ آدھی مدت کینیڈی والا رہا. 4 سال, ایک فگر تو ایک ٹینیور تو اس نے پورا جیتا ہے نا جانسن نے. میں نکسن کی جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب اس نے کہا نا یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, تو اس نے کہا یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ. یہ آمریت اور جمہوریت میں فرق ہے. آمریت کہتی کہ تم کچھ نہیں جانتے, میں تمہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور جمہوریت میں انسان اس سے چلتے کہ یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ نو ایوری تھنگ. یہ علم کی جو تحدید ہے, جو لمٹ ہے, یہ اپنے مشاہدے, تجربے اور رائے کا غلط ہونے کا جو امکان ہے. ایک میں مزے کی بات اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے عرض کروں. بڑی معروف کتاب ہے کارل پاپر کی, اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز. تو اس میں وہ اس کا جو بنیادی نقطہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی رائے غلط ثابت نہیں ہو سکتی تو وہ سائنسی نہیں ہے, فالسیفائیبل نہیں ہے. اگر فالسیفائیبل نہیں ہے تو وہ سائنٹیفک نہیں ہے. تو اوپن سوسائٹی جو ہے وہ ہر اسٹیٹمنٹ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے کہ کیا یہ فالسیفیبل بھی ہے, کیا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے, کیا یہ غلط ہو سکتی ہے, کیا اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. ویریفیکیشن ممکن ہے اور فالسیفیکیشن ممکن ہے. اصل میں تو ایک ہی بات کے 2 سکے ہیں نا, لیکن ویریفیکیشن ایک دفعہ ہونے کے بعد وہ مستقل نہیں ہے. اٹ از کنٹینجنٹ اپون آنورڈ ایونیوز آف نالج, رائٹ, جب تک وہ صحیح, جب تک غلط ثابت نہیں ہوتی. اچھا, ایک تو میں نے آپ سے عرض کی خود خروشچف کی جو وہ ہے. دوسری بات میں آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے 1970 میں یو ایس اے واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کے معیشت کا حجم یا والیوم 1 ٹریلین سے زیادہ تھا, اور دوسرے نمبر پہ کون تھا؟ سوویت یونین. کچھ عرصے کے بعد جاپان دوسرے پہ آ گیا, سوویت یونین پہ چلو, کیونکہ 1970 فرق کتنا تھا دونوں میں؟ سوویت یونین میں اور اس میں 1 اور 5 یعنی 1 اور آدھے کا تھا. یعنی سوویت اکانومی واز سارٹ آف 50% آف دا امریکن اکانومی. تو اچھا, ہمارا وہ سوال بنیادی ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کی شکست کیسے ہوگی؟ آئیڈیالوجی کی شکست یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کو آزمایا گیا. دیکھیں نا, اگر ایک ہی بات جو ہے, تو آئنسٹائن نے کہا نا کہ اگر بار بار ایک ہی تجربہ کرنے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اگر ڈیموکریسی کا جو رزلٹ ہے وہ بولسونارو آتا ہے, وہ ٹرمپ آتا ہے, وہ مودی آتا ہے, ہمارے ہاں بھی آپ نتائج دیکھ لیں, تو وہ اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. وہ کیا یہ ڈیموکریسی فیل ہوگی؟ نہیں, ڈیموکریسی فیل نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اگر کمیونسٹ تجربہ کیا گیا ہے اور وہ آمریت میں ڈھلا. اب آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے, میں تھوڑی سی میں سمجھ آپ کا فرق سمجھ گیا. دیکھیے, اسٹالن 1923 میں مکمل اقتدار میں آ گئے. 1953 تک دیر واز نو ریپلیسمنٹ. ماؤ 49 میں آئے, 1976 تک نو ریپلیسمنٹ. 55 میں آئے فیدل کاسترو, اور 2004 تک 5 تک نو ریپلیسمنٹ. آپ کم il سنگ کا دیکھیے, 1952 میں آئے, اور جب تک مرے نہیں, مرنے کے بعد یعنی آپ موروثیت کی بات اگر کر رہے ہیں وہاں بھی دیکھیے آپ. اچھا, اب ایک آخری نقطہ یہ کہ جو ممالک کمیونسٹ حکومت کے تجربے سے گزرے ہیں, کیا وہاں کے عوام کمیونسٹ
बंदोबस्त के अहया या रिवाइवल की कोई कोशिश कर रहे नहीं, हैं। आपका कहना है चाइना में नहीं, तो चाइना तो रूस अभी में, बीच पंचदार के हैं ना। हाँ, चाइना तो अब अभी नाम लें, किस किस मुल्क का बात कर रहे मसलन सोवियत यूनियन, हैं? 2-3 का नाम मसलन लें। रोमेनिया, अल्बानिया, ओके। बल्गारिया। आप कह रहे हैं कि इन सब ममालिक में ईस्ट अगर ये जर्मनी। आइडिया इतना ही अच्छा था तो इसके रिवाइवल के लिए क्यों नहीं काम हो रहा? और मैं एक और और उसका ये सोशलिस्ट अमेरिकन कौन हाँ, है ये जिनके ऊपर किताबें छप रही हैं? फिर अब बर्नी सैंडर कौन है? देखिए देखिए, एक दुनिया बात में तो इस ये वक्त एक अगर बात तो ये रशिया में नहीं, बाकी दुनिया में तो बात हो रही है जो है इसकी। बर्नी सैंडर्स जो है या उनके जो साथी हैं यानी वो अमेरिका की बात हो रही है। वो जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो ज्यादा समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं, ना के वो निजाम के लिए। ना के तो कम्युनिस्ट। दिस इज एवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म सर। एक मिनट। दूसरी बात ये है, फ्रांको 1939 से 1975 तक स्पेन पे अमर रहा। बिल्कुल रहा। जैसे ही वो मरा, स्पेन के लोग वेंट बैक टू डेमोक्रेसी। और जिन जिन ममालिक में जमहूरियत का तजुर्बा रहा है और वहाँ आमरीत नाफज की गई, वहाँ के लोगों ने मज़ाहमत की ना कि जमहूरियत की बहाली के लिए लोगों में उमंग पाई जाती है। ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि देखिए, जहाँ भी इस वक्त दुनिया में बादशाहत भी है, वहाँ भी डेमोक्रेसी की कोई ना कोई मूवमेंट या आवाज़ तो है, लेकिन जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ बादशाहत की कोई आवाज़ नहीं है और डिक्टेटरशिप की आवाज़ नहीं है। मैकार्थीइज्म कैसे जो है वो, यानी एक तरह से तो वो फैशिज्म की एक शक्ल था ना, था ही फैशिज्म, राइट। और जब उसकी कोशिश की गई तो कितने बरस लगे। एक बंदा रेडियो पे जो आता था, कौन, मुझे नहीं पता, आप बताइए। गुड नाइट एंड गुड बाय, बड़ा मशहूर फिक्र है, राइट। यस, ठीक है। एक रेडियो का प्रोड्यूसर जो है वो मैकार्थी को उड़ा के रख देता, और मैकार्थी जो है ही डाइज एन इग्नोनिमस डेथ। वो गुमनामी, यानी अमेरिकन समाज ने उसको सिर्फ उसको मुस्तरद नहीं किया, जो लोग अमेरिका में बैठे हुए सोशलिज्म के हामी थे, भले वो हॉलीवुड में बैठे थे या वो लिखने वाले थे, मसलन आर्थर मिलर, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, बहुत अच्छे अदाकार और अदाकाराएं, ठीक है, उनको पूरा मौका मिला और उन्होंने मैकार्थीज़म को उड़ा के रख दिया। तो मैं ये उसका निशाना भी बने थे ना, चार्ली चैपलिन तक उसका निशाना बना कि वो अमेरिकन नहीं था, लेकिन जब वो अमेरिका आया तो बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है ना। जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि क्या इंसान आमरीत की ख्वाहिश रखते हैं या जमहूरियत की रखते हैं? अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, ऐसा क्यों है कि जिसको हम कहते हैं, चाइना की एक फर्ज करें एक ना पॉलिसी है, लेकिन चाइना पे अभी आपने डिटेल बात नहीं करी, उसका अगला टॉपिक है, लेकिन मुझे एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। एक मुल्क के अंदर लोगों की एक जेन्युइन डिमांड नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई हल मुसल्लत करना कहाँ का इंसाफ है? आपको सबसे बड़ी मिसाल एक फ़र्द से आप हम ये बात वाज़े करें, गोरबाचोव, सोवियत रूस टूटने के बाद का, मतलब सोवियत रूस के आखिरी वो सबसे बड़ा किरदार, अभी फौत हुए हैं थोड़ी देर पहले, वो रूस में, आज के रूस में और चाइना में एक विलन है, एक ऐसे शख्स है जिसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये काबिल नफरत शख्स है, इसने गलत काम किए हैं, ये हमने नहीं होने देना। प्यूटन तक ये इस तरह की बातें करता है। चाइना में तो वो बाकायदा पढ़ाया जाता है, अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो हीरो है। तो एक शख्स जिस कौम का है वो इसको हीरो नहीं मान रहे, ओके, तो बाकी दुनिया को क्या राइट है कि उसके हम वतन उसको हीरो नहीं मान रहे और आप उसको हीरो मान रहे? और फिर वो शख्स जिसने अपने मुल्क को, इतनी बड़ी अंपायर को तोड़ने, ये कौन सा फख्र है कि आप अपने बड़े मुल्क को तोड़ दिया? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसने नहीं तोड़ा, ये डोमिनो इफेक्ट होता है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। Then why he is hero in West? Kindly try to give me a chance. Yes, you have full chance, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात कैसे उस सड़क पे आपने पूरा जवाब देना है, दाएं बाएं नहीं जाना। नहीं, या ऐसे तो नहीं, आप मजबूर तो नहीं कर रहे ना, आप तो प्रोलेटारिया की डिक्टेटरशिप कायम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे अर्ज की थी कि 1970 तक दुनिया की जो मईशत थी वो सेकंड वार के इफेक्ट से बाहर आ चुकी थी। जंप लगता है, एक ही मुल्क था जिसकी $1 खरब की मईशत थी, वो अमेरिका था। विद इन नेक्स्ट 15 or 20 years 7-8 ममालिक ऐसे हो गए और आज उनकी तादाद 20 से भी ज्यादा है। ठीक है। सोवियत यूनियन स्टैग्नेशन का शिकार हो गया था अंडर ब्रेजनेव के जो आखिरी गोरबाचोव से पहले
گورباچوف سے پہلے، اس سے پہلے بیچ پہ آندروپوف آتا ہے، چرنینکو آتا ہے، گورباچوف تو کہیں 84-85 میں آئے نا. اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ سوویت اکانومی could not sustain its satellites and its defense expenditure and above everything جو معاشی ترقی اور جو علمی ترقی دنیا میں ہو رہی تھی، سوویت یونین 1990 میں پہلے 10 میں بھی نہیں آتا تھا، ویسے آج بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے بات کی گورباچوف کو ولن قرار دینے کی. پیوٹن صاحب تو آٹوکریٹ ہیں اور خود KGB کے ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایکسٹینشن ہے پیوٹن کا، یہ ایک برج ہے. ایک دوسری میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوویت روس سے آج کے روس میں ایک برج ہے جو ڈکٹیٹرشپ سے ڈکٹیٹرشپ تک لے کے آیا ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ویسٹ کو کیا رائٹ ہے کہ ان کے ایک شخص ایسے ویسٹ کے رائٹ کی بات نہیں ہو رہی. ویسٹ کے رائٹ کی بات نہیں ہو رہی. کیا سوویت یونین میں کمیونسٹ پارٹی انتخاب میں حصہ لیتی ہے؟ کیا کمیونسٹ پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ بہت تھوڑے دیتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہی دیتے ہیں جتنے پاکستان میں آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن میں سے کچھ یہ کہیں گے کہ ایوب خان کی امریت بہت اچھی تھی. میں اب نام کیا لوں، آپ تو جانتے ہی ہیں، ان میں سے سب سے نامور بندے کو تو آپ جانتے ہیں. سنیے سخاروف کے بارے میں، رشین ولن کہتے ہیں اس کو، سخاروف کو. یہ وہ صاحب ہیں جو ہائیڈروجن بم کے موجد بھی تھے اور جنہوں نے 67 میں وہ خط بھی لکھا تھا اور جنہیں گورکی میں قصبے میں قید بھی کیا گیا تھا. سولجنسن کو آج جو روس کے لوگ ہیرو مانتے ہیں، سولجنسن گلاگ والے، اور اچھا پاسٹرناک کو لوگ ہیرو مانتے. دیکھیے کسی ایک شخص کے توڑنے سے یا کسی ایک شخص سے امپائرز تباہ نہیں ہوا کرتی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. خروشچف سے برجنیف تک آتے ہوئے اور برجنیف سے گورباچوف تک آتے ہوئے جو چیز بدل گئی تھی وہ یہ تھی کہ سوویت یونین معاشی طور پہ مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. ایون کچھ لوگ تو افغانستان کا بھی نام لیتے ہیں نا، کل ملا کے 15,000 روسی فوجی مرے ہیں وہاں. ایک محاذ پہ ایک دن میں 80,000 ہزار روسی فوجی مرا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں. جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کمپیٹیٹو صلاحیت جو تھی وہ اسٹیگنیشن کا یعنی جمود کا شکار ہو گئی تھی. گورباچوف نے صرف یہ کیا، پیسٹروئکا گلاسنوسٹ، یعنی منڈی کو کھولنا. وہ جب ملنے گیا مارگریٹ تھیچر سے تو اس نے کہا کہ آپ کو کون بتاتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں بتاتا، مارکیٹ ٹیلز می. یعنی آپ مصنوعی طور پہ قیمتیں برقرار نہیں رکھ سکتے. ایک عام آدمی کا جو معیار زندگی تھا، لوگ اب دنیا کھل رہی تھی تو سوویت شہری جانتے تھے کہ باقی دنیا کا معیار زندگی کیا ہے اور ہمارا کیا ہے. یہ جو مڈ نائٹ ناک یاد ہے آپ کو KGB کی؟ مجھے نہیں بتا. ایک روسی شہری کا نائٹ میئر، برا خواب یہ تھا کہ آدھی رات کو دستک ہو اور کہا جائے کہ یو آر انڈر اریسٹ، یو آر ود KGB. اب ہوا یہ ہے کہ گولاگ میں اور سائبیریا کے کیمپوں میں ایک نہیں دو نہیں کتنے لوگوں کو ریہیب کیا، یعنی ان کو قید کیا، پھر ان کو باہر نکالا گیا، جان بچایا گیا. نہیں اس کے بعد ریہیب کیا گیا سے مراد ہے کہ جو مر چکے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے خلاف غلط مقدمے چلائے گئے تھے، انصاف کے تقاضے پورے نکالے گئے وہاں سے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں گورباچوف از ناٹ جسٹ اے ہیرو فار امریکہ. گورباچوف ٹریگرڈ آف what was already inevitable. سوویت یونین جو ہے اور ایون سوویت بلاک، وارسا پیکٹ جس کو کہتے تھے نا، it could not have survived the technological advancement. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس سے رشیا کو ملا کیا؟ ارے بھائی اگر کیا میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا رشینز، اگر اس کے بعد سوویت روس کو ٹوٹنے کے بعد گورباچوف ویسٹ کا ہیرو بن گیا، ان کی ڈارلنگ بن گئی، رشیا میں غربت پھیل گئی، وہاں پروسٹیٹیوشن عام ہو گئی، وہاں کی اکانومی تباہ ہو گئی، تو وہ کہاں کا ہیرو ہو گیا؟ میں عرض کرتا ہوں ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ اٹ واز جنوری 92 جب فارمل ڈیزالو ہوا نا سوویت یونین. ایک اچانک سے جو اولیگارک برآمد ہوئے ہیں، جو بلینر برآمد ہوئے ہیں،
وہ ملک جس میں جو ہے وہ لوگوں کو ارتکاز دولت کی اجازت نہیں تھی, کنسنٹریشن آف منی کی اجازت نہیں تھی, یہ لوگ کون تھے؟ ڈھائی گرے تھے, ڈھائی گرے اور چور تھے, اور اسی سسٹم کے اندر میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں کرپشن ہوگی. یہ کرپشن کا پیسہ تھا. یہ ایون جو کمیونسٹ پارٹی بلیک منی ہو چھپائی ہوئی ہو یار, بلیک منی اگر کمیونسٹ رجیم جو ہے اس کے اندر اولیگارکس جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے کیا؟ ہاں کیوں نہیں, ارے کیا بات کر رہے ہیں یار, ان کی سڑکیں الگ تھیں, ان کی اولیگارکس کی بات کر رہا ہوں. میں اولیگارکس کی بات, مجھے آپ پیوٹن سے لے کے کسی ایک کا نام لے جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہ رہا. لوگ تو اس کے لیے رکنیت کے لیے بھائی درخواستیں لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اولیگارکس برآمد ہوئے جن کے پاس یہ انیویٹیبل نتیجہ تھا, یہ کمیونسٹ کے ممبر بھی تھے. یہ انڈر گراؤنڈ سسٹم تھا مراعات کا, دولت کو جمع کرنے کا, جسے جب موقع ملا تو سامنے آیا. اور اس نے دیکھیے, میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں, یہ ضروری بات ہے, جمہوریت کا ایک کلچر ہے, اسے اوور نائٹ نہیں سیکھا جاتا ہے. وہ یہی امریکہ, آپ دیکھیں نا 1789 دستور آ گیا, واشنگٹن پریزیڈنٹ ہے, 1864 تک کم و بیش 80 سال تو گزر چکے تھے نا, تو پروکلمیشن آف ایمانسپیشن کی ضرورت پیش آئی. اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیں, یعنی ابراہم لنکن نے جو غلاموں کی آزادی کا اعلان کیا 1 جنوری 1865 کو, تو 80 برس بعد کیا نا. اس کے باوجود جو ہے کیا وہاں پہ کارٹل, یعنی ابراہم لنکن کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے وہ امریکن تاریخ میں اٹھائی گیرے پن کا, کارٹلز کا, استحصال کا, بدماشی کی علامت ہے. پھر 1901 تک وہ آتا ہے, 1901 تک وہ آتا ہے جو تھیوڈور روزویلٹ, فرینکلن روزویلٹ کی بات نہیں, اس نے اس کو توڑا, ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ قتل بھی ہوا, ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ ایک قتل کے نتیجے میں آئے, وہ قتل کے ایک پریزیڈنٹ کے قتل کے ان کو گولڈک ہو گئی, ٹھیک ہے, اوکے. ولسن جو ہے وہ 1919 میں ورسلز ٹریٹی کے لیے جاتا ہے, تو ساری ویسٹرن ورلڈ کو جمع کرتا ہے کہ فرسٹ وار کے نتائج جو ہے اس میں کس کو انوائٹ نہیں کرتا, سوویت یونین کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقابلہ سرمایہ دار دنیا میں اور کمیونسٹ دنیا میں تھا. میں سرمایہ دارانہ نظام کو اور کمیونزم دونوں کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غلطی سے, لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز ہاری ہے وہ کمیونسٹ آمریت کے زیر اہتمام معیشت کا جمود ہے. انسینٹیو کے بغیر آپ کام, تو گورباچوف نہ ہیرو ہے نہ ولن ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں وہ اس لحاظ سے ہیرو ہے کہ اس نے جو ناگزیر تھا اسے تسلیم کیا, اس کو اچھے طریقے سے ہونے دیا, اس کو ہونے دیا. اس نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. یعنی میں اگر آڈینس کے لیے اپنی ایکسپلین کروں تو گورباچوف کا ایک مفروضے کی بنیاد پر اگر ایکسپلین کروں تو یوں تھا کہ جیسے اگر کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر ہوتا جو 71 میں یہ دیکھ لیتا کہ یار بنگلہ دیش ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا, تو وہ اس خون خرابے سے بچا کر ان کو سیپریٹ کر دیتا, تو وہ گورباچوف. اب یہ پاکستان میں جو سوال ہے میں اس کا جواب میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک چیز جو بلڈ شیڈ سے ہوئی, اس لیے کہ لائبلٹیز دینی پڑیں, اس کو ایک اچھے طریقے سے کرنے والا شخص گورباچوف تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, پہلے تو میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سوال کرنا چاہیے تھا 69 میں, یہ سوال کرنا چاہیے تھا جب 1 یونٹ بنا تھا, یہ سوال کرنا چاہیے تھا 62 میں جب یہاں پہ صدارتی نظام ایک ایسے ملک پہ مسلط کیا گیا جو 2 حصوں میں تھا. یہ جو وہاں پہ ہم نے خون خرابہ کیا نا اس پاکستان میں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لائبلٹیز تھی وہ تقسیم نہ ہونے پائیں, جو ہم نے متحدہ پاکستان کے نام پہ 1 یونٹ بنا کے جو ان کا استحصال کیا برسوں, اس کے بعد بھی جو قرضے لیے تھے اور جو ان کا اثاثوں میں حصہ بنتا تھا وہ ان کو دینا نہ پڑے. اگر لڑکے لیے ہیں تو ہمیں نہیں دینا پڑا, تو ہمارا اس میں ہم نے وہ قتل عام جو ہے وہ بھی معاشی مفاد کے لیے کیا 71 میں. جو گورباچوف نے کیا, his finest hour was نومبر, اکتوبر اینڈ دسمبر 1989, اس لیے کہ سوائے رومینیا کے چاؤشسکو والا, نکولائی چاؤشسکو والا رومینیا جیسے ملک, وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت ہوا, باقی ساری جگہ پہ
ईस्टर्न यूरोप में इट वाज अ वेलवेट रेवोल्यूशन. वेलवेट रेवोल्यूशन के पीसफुली हो गया और ये गोर्बाचोव का कारनामा है. अब उससे आगे गोर्बाचोव के आगे यल्सिन आता है. और मैं आपसे इसको जमहूरियत के बारे में एक बात दाग की यही है, ये बताइए. नहीं खेल है दाग यारों से कह दो. वाह, नहीं खेल है यार, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते. जमहूरियत की अक़दार, जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत से कहीं ज़्यादा एक सकाफ़त है रवादारी की. अच्छा, हम फिर आगे चलते हैं. ये बात आपकी मैं यहाँ कंक्लूड करते हुए कि गोर्बाचोव आपके ख्याल में एक हीरो है जिसने एक इनएविटेबल चीज़ को अच्छे तरीके से नागुज़ीर ट्रांजिशन थी, एक उसको स्विफ्टली होने दिया. सो एक रोमानिया के यूक्रेन के जो नीचे एक छोटा सा मुल्क है यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का. अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि सोवियत रूस में अब आते हैं आपके दोस्त जमाल नकवी की तरफ. उन्होंने जो कहा कि जो लिविंग द लेफ्ट बिहाइंड, जिसका ऑफ कोर्स अरशद महमूद साहब ने तर्जमा किया है, छोड़ आए हम वो गलियां. अच्छा, वो उसमें वो कहते हैं कि जब वो सोवियत रूस 2 बार गाल बन गए और उन्होंने वो देखा, और उस दौर में वो मॉस्को जो था वो सुर्खों का खाना का मतलब किबला काबा था. तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो क्लास बहुत ज़्यादा है. एक अमीर तरीन लोग हैं जो कि सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर के लोग हैं, उनके लिए सड़कें अलग हैं, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी के, और उनके लिए बाज़ार अलग हैं, स्टोर्स अलग हैं. लेकिन इसमें सवाल जो है, जो कि एतराज़ इस पर किया जाता है कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है. क्योंकि ये पहली बात तो ये कि ये जो फ़र्क था ये को बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा मामूली सा था. उस फ़र्क की निस्बत जो कैपिटलिज्म में एक सरमायादार और मजदूर के दरमियान या एक वर्कर के दरमियान, इवन उसके सीईओ के दरमियान और एक सरमायादार का आम जितना फ़र्क होता है इतना फ़र्क नहीं था, थोड़ा सा था. एक एतराज़. दूसरा कि ये क्या मुनाफकत है. एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि यार कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहते हैं बराबरी चाहिए, और बराबरी तो मुमकिन ही नहीं है, 100% इंसान बराबर हो नहीं सकते. और जहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क रखा जाता है कि जो लोग बेहतर हैं, जो ज़्यादा मेहनती हैं, जो ज़्यादा इंटेलेक्ट का काम करते हैं, उनको बेहतर मराद दी जाए, उस पर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों है. एक बात तो मैं ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में मैं सवाल सादा कर नहीं हो गया सादा. ओके, आपका हमारा सुनने वाला हम दोनों से ज़्यादा ज़हीन है. अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. लिखने वाले से पढ़ने वाला और बोलने वाले से इसमें आपको परोश ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि फिर आप एक्सप्लेन क्यों इजीली करते हैं तर्जुमों के अल्फाज. वो कई दफ़े हमारा इज्ज़े बयान होता है. जो ख्याल हमने इस तरह से कहा है, अगर इस तरह से कहा जाए तो शायद उसकी तफहीम ज़्यादा. मेरा ख्याल है कि सुनने वाले को ज़हीन तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें हर ऑडियंस के लिए फिक्र को तो वो जुमलों को आसान करना चाहिए. अपनी ज़ाहिर है कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो आपके दोस्त आइंस्टाइन ने भी तो एक बात कही थी ना कि अगर तुम्हारा इरादा हकीकत को बयान करने का है तो ये जो तराश खराश है ना, ये दर्जी के लिए छोड़ दो. बहुत से अब एक बंदा फिजिक्स के हाईएस्ट असूल बयान कर रहा हो, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगे. उसकी कैलकुलेशन, उसकी मैथमेटिक्स, उसके प्रिंसिपल्स राइट. लेकिन देयर विल कम पीपल, इसी को पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो ट्रांसलेट करता है उसको आम फहम. तो मैं जी समझता हूं मेरा रोल ये है. वो मेरा ख्याल में तो आप जो फरमाते हैं मेरा रोल वो होना चाहिए कि आप तशरीह करूं. एनीवे, कमिंग बैक, सवाल आपका जमाल नकवी साहब के हवाले से था. 1985 उनके हवाले से वो मैं अर्ज कर देता हूँ ना क्या हुआ ये कि 85-86 में जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी का रुकन था तो हमारे लिए तो जमाल नकवी एक आइकॉन थे. अच्छा. उनकी तवील जेलें, उनकी इखलास, उनका जो है उनके तर्ज अमल पे कुछ तराजात होते थे कि ज़रा आमराना रवैया है उनका. जाम साकी और जमाल नकवी और इस इमाम अली नाजिश हमारे जो इसाज़ा थे. लेकिन अदरवाइज हम समझते थे कि भाई ये लोग समझते हैं बात को. इनको हम ऐसे सुनते थे जैसे कोई अपने किसी मजहबी पेशवा को कान लगा के गौर से सुनता है. मुर्शद को, जैसे मुर्शद को कह लीजिए. आजकल ये लफ्ज़ ज़रा अपना मानी खो बैठा है. एनीवे, तो हम जैसे लोगों को 89 में जब वो पहली दफ़े तशरीफ़ लेके गए सोवियत यूनियन और उन्होंने वहाँ ये सब कुछ देखा तो हम परेशान हो गए कि अच्छा, जो बंदा कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी था उसे हंगरी का 1956 के हंगरी में जो हुआ उसका इल्म नहीं था.
اسے 1953 کے ایسٹ جرمنی میں جو ہوا اس کا علم نہیں جو تھا. ہم کہتے ہیں ہنگری میں جو ہوا، اس سے مراد وہ ٹینک ہیں جو جی بس روس سے سوویت گئے اور حملہ وہاں اور حملہ لوگوں کیا، کو کچلنا اور قتل و لوگوں کو غارت ظلم اور کیا، اس روس نے جو سوویت روس تھا، جو سوشلسٹ روس تھا. انہیں آپ اس واقعے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں نا. ہاں اب بس وہ ہمیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہو گیا نا. تو ہم نے کہا اچھا. پھر میں نے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یار یہ تو جمال نقوی صاحب تھے. ہو جاتا ہے انسانوں سے، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ اس جتنا ان کا علمی قد ہوتا ہے، تفہیم ہوتی ہے، اس سے ذرا زیادہ گن لیے جاتے ہیں. کم از کم انہوں نے اتنی دیانتداری تو دکھائی نا کہ اپنی غلطی تسلیم کی، پوری کتاب لکھی اس پہ. اور میں آج بھی ان کی اسی طرح سے عزت کرتا ہوں، اگرچہ مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ اتنی قربانیاں دینے والا بندہ معاملہ فہمی میں یا علم میں یا تاریخ پہ نظر میں اس مقام پہ نہیں تھا جہاں ہم انہیں سمجھ رہے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جمال نقوی کیا، میں اب نام نہیں لیتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو، یہاں سے جانے والے سوویت یونین بار بار جانے والے بہت سے لوگ معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے. ان کی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دکان چل نکلی تھی جس طرح سے امریکہ جانے والے ملاؤں کی. فیض صاحب کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے فیض صاحب کے علاوہ بھی کسی اور کی طرف بھی اشارہ ہو. فیض صاحب کی طرف ہے یا نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. فیض صاحب کی طرف یہ ہے یا ممکن نہیں ہے. فیض صاحب کی طرف بتائیں نا. آپ دیکھیں اب وہ شاعر بہت بڑے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ان کی سیاسی بددیانتی تھی. ٹھیک ہے، اب تسلی ہو گئی ہے آپ کی. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے گالیاں پڑیں؟ سیاسی انٹلیکچوئل میں بھی وہ اس کو ایوولوشن دیکھ رہے ہوں. ایسا کچھ نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا 56 میں وہ رہا ہو کے آ چکے تھے کہ صاحب یہ ہنگری میں کیا ہوا ہے. بھائی وہ ایک اٹالین کمیونسٹ سے بات ہوئی تھی، زمینی معاملات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ یہ کرنا پڑا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس نظام یا اس سوچ یا اس سسٹم یا اس خیال کو بچانے کے لیے انسانوں کا خون بہانا پڑے گا، اور بہانا ہی پڑتا ہے. میں کہتا ہوں ایسے سیاسی کاز کو، ایسی اقدار کو، ایسے مقصد کو، ایسے نصب العین کو کوڑے دان میں ڈال دینا چاہیے. انسانی جان کی حرمت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر نظریہ انسان کے لیے ہے نہ کہ انسان نظریے کے لیے. ہر نظریہ انسان کے لیے نہ کہ انسان نظریے کے لیے ہے. اور سوویت ہم لوگ جو بالکل اس وقت نوجوان تھے، ہمیں یہ تضادات نظر آ رہے تھے. ہم پڑھ رہے تھے کہ آرتھر کوسلر کیا کہہ رہا ہے، ہم پڑھ رہے تھے کہ جان رائٹ کیا لکھ رہا ہے، ہم پڑھ رہے تھے کہ میری مکارتھی کیا کہہ رہی ہے. نیو یارک اسکول جو ہے وہ کیا بات کر رہا تھا، وہ لیفٹسٹ تھے. ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو وہاں سے منحرف ہو کے آنے والے ہیں. اسٹالن کی اپنی بیٹی سویتلانا رائٹ، وہ ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے دا کوٹ آف ریڈ زار. میں کسی کتاب کو حرف آخر نہیں سمجھتا اور تحقیق کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن تاریخی شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ تقسیم ہند کے موقع پہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اور سکھوں کو، اور ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ برطانوی پروپیگنڈا ہے. اور بھائی ہمارے اوپر سے گزرا ہے. وکٹم نوز دی بیسٹ. اب میں اور آپ دو اتفاقیہ مرد بیٹھے ہیں نا، تو اس ملک میں عورتوں کی جو حالت ہے، they're slaves. جو ڈسکریمنیشن ہے، آپ کتنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں. سلیو کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا. چھوٹی سی بات، کیا ہماری سوسائٹی میں کوئی خاتون اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتی ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ کبھی لوگ اسی طرح سمجھیں گے. اسی لیے غلامی کو کرنے والا جو سمجھنے میں پرپیٹریٹر جو ہے اس کی جب نشاندہی کی جاتی ہے وہ کہتا ہے پروپیگنڈا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، جو ہماری بات تھی وہ اس کا ایک حصے کا تو آپ نے جواب دے دیا، لیکن وہ دیکھیں وہ ایڈریس کرتے ہیں ہماری، اور مطلب میں بھی اس کو کسی حد تک ٹھیک مانوں گا کہ
منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم سوشلزم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار برابری آپ کو سب میں چیزوں میں دکھانی چاہیے، اور ساتھ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ برابری ممکن نہیں ہے، اور جہاں وہ تھوڑا سا تفاوت دیتے ہیں کسی چیز کو. نہیں، لیکن دعویٰ سوشلزم نے کیا نا، دعویٰ کمیونسٹوں نے کیا برابری کا. یہ دعویٰ دیکھیں، یہ دعویٰ نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں اس طرح نہیں. وہ جو فلیگ ہولڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ 100% برابری ممکن ہے. جو لوگ بہتر کام کریں گے ان کے تھوڑا بہت معیار زندگی بہتر ہوگا. تو پھر میں دوسری طرف آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، براک اوباما کون سا جو ہے وہ موروثی جاگیردار اور انڈسٹریلسٹ ہے؟ وہ کون سا کینیڈی فیملی کا بندہ تھا. ویسے تو کینیڈی فیملی کی دولت بھی اگر وہ 20 کی دہائی میں پروہیبیشن نہ ہوتی اور وہ بوٹ لیگنگ نہ کرتے، یعنی زیر زمین شراب کی خرید و فروخت کا کاروبار میں نہ ہوتے، تو کینیڈی فیملی بھی یہ نہ بنتی. بیشتر جگہ پہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا. براک اوباما آیا نا، مارکیٹ تھیچر جو ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری تصحیح فرما دیجیے گا. کیا وہ 1956 میں ایک لیبارٹری میں لیب اسسٹنٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا جان میجر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے درجے کا وکیل نہیں تھا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہیں پہ بش فیملی بھی ہے، وہیں پہ جو ہے جو ٹرمپ صاحب بھی ہیں، وہیں پہ براک اوباما بھی تو آیا ہے. تو کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی بندہ، کیا کوئی ایسا ٹرانسفر آف پاور کمیونسٹ رجیم میں آپ بتا سکتے ہیں جو کم از کم پرامن طریقے سے ہوگا؟ یا تو وہ موت سے ہوتا تھا ایک لیڈر کی، ٹھیک ہے، یا وہ کسی کو خود چھوڑنے پہ ہوتا تھا، کسی کو خود چھوڑنے پہ یا اسے چھڑوایا جاتا تھا. چھوڑتا کوئی نہیں تھا. چھڑوایا جاتا تھا. ویسے تو ابھی بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں ہم، اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں چائنا میں. لیکن چائنا میں جانے سے پہلے ایک آخری سوال سوویت روس کے اس آخری ایکٹ کے حوالے سے ہم یہاں تک آ جائیں نا، کیونکہ ہم 1917 بولشوک ریولوشن سے یہاں تک بھالتے ہیں. پیوٹن جس شکل میں اب ہے، ظاہر ہے وہ روس کو اس جگہ پر لے گیا جو ایک ایکسٹریم نیشنلزم ہے وہاں. اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ یا اگر یہ سب کچھ پرائڈ، سو کالڈ پرائڈ قائم رکھنا ہے تو پیوٹن آپ کو چاہیے، کیونکہ ہی از گریبنگ دا لینڈ، ہی از ریفارمنگ، ہی از ویجنگ وارز. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈوبتے ہوئے حکمران کا آخری سہارا یا مذہب ہوتا ہے، یہ ویجنگ وارز ہوتی ہیں، یا وہ وارز ویج کرتا ہے. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیں. پیوٹن کیا پیداوار اسی طرح ہٹلر کی طرح کی پیداوار نہیں ہے؟ جیسے پیرس پیس کانفرنس ہوتی ہے 1919 میں، لیکن اس میں اتنی ذلت آمیز شرائط رکھی جاتی ہیں جرمنی کے لیے کہ ایک ریٹیلیشن قوم میں ہوتا ہے جس کو پھر استعمال کرتا ہے ایک لیڈر ایڈولف ہٹلر، اور ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے جو اس محرومیوں کا بزوم خود ایک اس کا ازالہ کرتا ہے، پھر ایک نیشن پیدا کرتا ہے، نسخہ دیتا ہے، ازالہ نہیں کر رہا ہے. ہاں، ازالہ نہیں کرتا، لیکن ایک دفعہ تو اس نے ترقی کی نا، اس نے انڈسٹریل پاور بنایا. اس کے بعد وہ دنیا کے لیے ایک ایسا سردرد مائیگرین بنتا ہے. اچھا، اسی طرح وہ ایک پیداوار تھا پیرس سو کالڈ پیس کانفرنس کی 1919 کی. تو پیوٹن بھی کیا جنیوا کنونشن کی پیداوار نہیں ہے کہ جو پھر ویسٹ کو، رشیا کو سنبھالنا چاہیے تھا، اس کو اس جگہ پر لے کے جانا چاہیے تھا؟ میرا پہلے کوسچن سن لیں. 1988 کے جنیوا اکارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اکارڈ کی بات کر رہا ہوں، اور اس سارے پروسیس کی بات کر رہا ہوں جس میں گورباچوف نے ساتھ دے کر پیسفل ایک کام کر دیا. اس کے بعد کا ویسٹ کا ذمہ داری نہیں تھی کہ رشیا کو ڈیولپ ہونے میں پوری مدد کرتے، اور پیوٹن جیسے لوگ نہ آ پاتے. وہ ایک ڈرنک مین کی سپورٹ کرتے رہے مسلسل، یلسن کی، جس کی آپ میرا کوسچن سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا. یہ اس سمجھ کا آخری سوال، کیونکہ میری محدود عقل ہے تو میں کسی حد تک سمجھ گیا. سننے والا زیادہ بہتر جانتا ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے عرض کروں. اوکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنیوا اکارڈ ہے وہ ایک محدود سا ایک معاہدہ تھا جس کے تحت فروری 1989 تک سوویت افواج کو افغانستان سے باہر جانا. یہ سب سے بڑا وہ سٹیپ تھا. نہیں، بہت معمولی تھا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی 89 کے نومبر، اکتوبر، دسمبر میں جو ہوا وارسا پیکٹ کا ختم ہونا، وہ اس کے مقابلے میں اپنے معنویت میں، اپنے اثرات میں بہت زیادہ. میری گزارش تو سن لیجیے نا، بار بار ٹوکیں گے تو میں بات کو نہیں کر پاؤں گا. لیکن وہ مجھے پورا ہاتھ تو میرے بھی بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوبارہ واپس آتے ہیں. امریکنس یا دیکھیے دنیا کی کوئی ریاست الٹروئسٹک نہیں ہوتی. الٹروئسٹک کو یعنی بے غرض نہیں ہوتی.
دنیا میں ریاستوں کے ساتھ تعلقات مفادات پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ ون پوائنٹ چین اور امریکہ میں 25 برس تک آپ کو بنڈونگ کانفرنس یاد ہے نا, جس میں چاؤ لائی سے ہاتھ نہیں ملایا تھا امریکن سفیر نے, اور پھر جو ہے وہ 1972 میں نکسن کو ہاتھ آگے کرنا پڑا تھا چاؤ لائی کی طرف. انہوں نے اس کو دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ نکسن اب ہاتھ آگے بڑھائے گا, رائٹ. چین اور امریکہ میں اب $700 ارب سالانہ سے زیادہ کی تجارت ہو رہی ہے, باوجود اس کے کہ وہ کمپیٹیٹر ہیں. ٹھیک ہے. وہ سوویت یونین جو 1992 میں, آپ کو یاد ہے نا, 1991 کے اگست میں بغاوت ہو گئی تھی گورباچوف کے خلاف, اور ان کو جو ہے وہ کرائمیا میں نظر بند رکھا گیا کئی دن تک. ٹھیک ہے. اب اس دوران میں یلسن صاحب ٹوک اوور بیکاز ہی واز ان دی پارلیمنٹ, رائٹ. اچھا, ڈیماگوگ تھا بالکل ایسے ہی جیسے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گورباچوف نے یہ جو پروسیس شروع کیا تھا 85-86 میں گلاسنوست پیرسٹرائیکا کا, اس کو یہ خیال تھا کہ یہ 92 میں یہاں پہنچ جائے گا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ میں نے ذرا یہی کروں گا کہ ذرا اقتصادی طور پہ میرا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے. اب یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. سوویت عوام کا جمہوری شعور اتنے عرصے تک اس طرح سے دبایا گیا تھا, ایک, اور دوسری آپ نے کہ وہ جمہوری اقدار اور جمہوری سسٹم کو ابھی پوری طرح سے جذب نہیں کر پا رہے. شاک آف دی لاس آف امپائر از اے ہیوج تھنگ. آج بھی آپ کو برطانیہ میں بعض بڈھے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ برٹش امپائرز لاس واز a huge mistake, you know, we were the کولونیلزم کا خاتمہ. آپ نے فرمایا کہ ہٹلر جو ہے وہ 1919 کے پیس اکارڈ سے نکلا. میں کہوں گا پیرس اکارڈ سے, میں یہ کہوں گا کہ زیادہ اچھی مثال ہوگی مسولینی کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وائمر ریپبلک یعنی جو آج کا جرمنی, ہیبسبرگ امپائر کا لاس. اٹ واز مسولینی جس نے نعرہ لگایا گلوریس روم کا حیا. آپ آسٹرو ہنگیرین امپائر کی بات کر رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی وہ پرشین امپائر ہی کی وہ ٹرٹی میں آتی تھی نا. اچھا, اٹ واز مسولینی جس نے یہ نعرہ لگایا کہ عظمت روما بحال کی جائے گی. یہ جب آپ کو وہ تو جب آپ پیچھے اس کا مجسمہ میں جولیس سیزر کا کھڑا کرتا تھا. جب آپ دنیا میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ریفرمسٹ, اصلاح پسند, یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے, گردش ہے. احیا نہیں ہوا کرتا. احیا اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر اس نظام میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس کا ریوائول ہو سکتا تو وہ گرتا ہی نہیں. ٹو مائی مائنڈ ریوائولزم یہ لوگوں کی سادہ لوحی اور موجودہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو ایک پاپولسٹ طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کسی نظام کا جہاں سے ہم گزر آتے ہیں, ہم ایک دریا میں 2 دفعے پاؤں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو یلسن اور پیوٹن, آئی بلیو اے کنٹری لائک رشیا, دنیا بھر کے انسان یکساں صلاحیت رکھتے ہیں اور بہت ذہین ہوتے ہیں اور بنیادی طور پہ دیانتدار ہوتے ہیں. یہ جرائم جو اصل جرائم ہیں وہ ریاستیں کیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو رشینز ول ریورٹ, یعنی پیوٹن اس کی پیداوار ظلم کی نہیں ہے. جی, پیوٹن جو ہے وہ ویسٹ نے جو رشیا کا ساتھ نہیں دیا اس کی پیداوار نہیں ہے. پھر کس چیز کی پیداوار ہے؟ وہ جو خلا پیدا ہوا ہے, کیونکہ ٹرانزیشن جو ہے وہ سسٹمیٹک. ڈیموکریسی ہے نا, اب تو یہ بھی ہونا چاہیے بھائی جان. ڈیموکریسی ہے. فیلئر آف ڈیموکریسی. No, I wouldn't call it failure of democracy. I would call it learning the democracy, teething problem. 20 سال سے ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اور بھائی ہم 75 سال سے جمہوریت نہیں سیکھ پائے پاکستان میں. ہم آج بھی جو ہے نا وہ شخصیات کے پیچھے وہ چیز سیکھنا اتنا ہی مشکل ہے. ہاں, تو یہ دیکھیے میں یہ کسی نظریے پر اعتراض کیا جا سکتا. اچھا, آپ کو یہ یاد ہے نا کہ ناروے 1906 تک ڈنمارک کا حصہ تھا, اور جو پہلی دفعہ وہ والی جمہوری جسے آج ہم سمجھتے ہیں یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں 93 92 وغیرہ میں آئی تھی, کیونکہ برٹن میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا.
Yes. اگر آپ آدھی آبادی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے, اور برٹن ایک امریکہ میں بہت دیر تک بہت دیر لگی. سوئٹزرلینڈ میں 1970 میں جا کے کہیں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملا. جمہوریت جو ہے اس کا سیکنڈ ورلڈ وار نے بہت سی چینجز کی نا, اس کے باوجود جو ہے کیا آج بھی ویسٹ میں وہ ریسزم موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں آج بھی ہولوکاسٹ کا ڈینائل موجود نہیں ہے؟ کیا آج بھی وہاں ایسٹ کی طرف بھی وہاں بہت زیادہ وہ زینوفوبیا بھی موجود ہے, اسلاموفوبیا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے دو باتیں پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں. پہلی بات, جمہوریت سیکھنے کے لیے جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے. اس کے میں جو خامیاں ہیں اس کا جواب ہے زیادہ جمہوریت. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات جو میں آپ سے اس پہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نظام میں کرٹیسزم کرنا اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کرنا وہ بالکل اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اس نظام کو ڈسمس کرنا اور اس کی جگہ پہ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا. موسٹلی ہیومن ہسٹری میں جو انقلابات ہیں وہ جنگ, خانہ جنگی اور قتل و غارت پہ ختم ہوئی. بھلے وہ انقلاب فرانس ہو یا 1979 کا انقلاب ایران ہو, چین کا انقلاب ہو یا 1917 کا انقلاب روس ہو. انقلاب کے ساتھ انسانی تجربہ اچھا نہیں رہا. اس کی بجائے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے پروسیجر اور جمہوریت کی ثقافت, اس کو سیکھنے میں جو وقت لگتا ہے وہ بہتر ہے. آج انڈیا میں جمہوری تسلسل کو ٹھیک 71 برس ہو گئے ہیں. اس برس انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 7% ہے اور چائنا کا 3%. اور اب آ کے بہت بڑا وہاں جو چینج آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو خاندانی سیاسی جماعت بن چکی تھی وہ خاندان سے باہر چلی گئی. کانگریس اب گاندھی فیملی, نہرو فیملی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہ. اور ایون بی جے پی کے ساتھ ہمیں جتنے بھی اختلاف ہوں وہاں بھی اب خاندان نہیں ہے. نہیں, they have learned. فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے, بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہیں. وہ ہم تھامس جیفرسن کو کتنا آئیڈولائز کرتے رہے ہیں. وہ تھامس جیفرسن تو غلام بھی رکھتا تھا. ایگزیکٹلی. یہ انسانی واشنگٹن کے جارج واشنگٹن کے غلام تھے. اچھا, ایون سقراط کے غلام تھے. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوویت روس کے اوپر ایک ڈیٹیل بحث کی. ہم اگلی بات بھی اب کرتے ہیں مختصر چائنا میں بھی یہ سوشلزم اور کمیونزم, کیونکہ ہماری سارا پوڈ کاسٹ اسی بات پر ہے. چائنا اپنی صدی کو, جو اس گزری صدی کو ماؤ سے پہلے اس کو سینچری آف شیم کہتا ہے, اور اس نے چائنا کو وہاں سے نکالا جب کہ جو مغربی طاقتیں تھیں, خاص طور پہ انگلینڈ, وہ تجارت کے نام پہ چائنیز بیچاروں کو افیون بیچ رہے تھے, انہیں نشے پہ لگا رہے تھے. ہانگ کانگ جو اتنا ترقی یافتہ پورٹ ہے, ان کی شہر ہے, یہ ان کا یہاں سے وہ ساری اپنی وہاں پر ایکسپورٹ کرتے تھے, امپورٹ کرتے تھے. اس بیس سے وہ چائنیز کو ہیروئنچی بنا رہے تھے, ان کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. تو ماؤ نے اپنے چائنا کو یکجا کیا, اس نے ان لوگوں سے جان چھڑائی, لوگوں کو ہیروئن کے نشے سے باہر نکالا. تو یہ تو ماؤ افیون کے نشے سے باہر نکالا اور اتنا بڑا ٹرانسفارم کیا چائنا کو, اس کو یونائٹ کیا, لوگوں کو ایکٹیویٹ. کیا یہ چھوٹا انقلاب نہیں کہ ہم اس کے کلچرل ریولوشن اور یہ وہ اگر سو کالڈ پروپیگنڈا ٹھیک بھی ہو تو اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. میرا سر مجھے سوال پورا کرنے دینا, پھر ظاہر آپ ہی بولیں گے. تو اتنا بڑا کارنامہ, اس کے مقابلے میں مسلسل اس بات کو پروپیگیٹ کرنا کہ کلچر ریولوشن میں اور کیا وہ دوسرا اس کا تھا انیشیٹو, کیا کلچر گریٹ لیپ فارورڈ, اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, لیکن جو اس نے چائنا کو جوڑا اس کو کوئی نام نہیں لیتا. کیا یہ بائسنس نہیں ہے؟ جوڑنا ووڑنا بیکار باتیں ہوتی ہیں. کیا یہ بائسنس نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بائسنس نہیں ہے. کیوں؟ چائنیز خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ میں آج کے چائنا کو بھی ایک ٹرانزیشنل اور انٹینبل پیراڈائم کہتا ہوں, کیونکہ معیشت اور سیاسی نظام میں انٹینبل سے آپ کی کیا بات ہے؟ جو سروائیو نہیں کر سکتا ہے آزمائش کا وقت, اس میں اس کو گرنا ہے.
کیوں؟ میں عرض کی دیتا they have ہوں the best people. آپ فرما رہے ہیں نا, آپ خود بار بار لفظ پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں, اور جب میں کچھ عرض کرتا ہوں تو آپ کچھ اور فرما دیتے ہیں. جب ماؤ سر کمیونسٹ پارٹی کا ممبرز دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ٹرینڈ لوگ ہیں. کسی جماعت میں یہاں کسی جماعت کا ممبر بننے کے لیے تو آرام سے ابھی آپ خود ہی جمال نقوی کی بات کرتے, مجھے خیال آ گیا کہ میں نے کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ایسے ارکان بھی دیکھ رکھے ہیں جنہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو بھی نہیں پڑھا تھا. ابھی بھی ان میں سے کچھ زندہ ہے, میں کسی کا نام لے کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. ایک بات جو ہے نا, یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بیسٹ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ آپ نے کہا کہ یہ اس کا ڈیمائس ہوگا. ہاں بالکل اور ہوگا. یہ چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں کیسے؟ میں اصول بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بتایا نا کہ وہ بائسنس کو میں عرض کرتا ہوں 30-35 برس کی خانہ جنگی کے بعد چین جو ہے وہ اکتوبر 1949 میں ڈیکلیریشن ہوتا ہے کمیونسٹ چائنا کا, ٹھیک ہے. 1976 میں ماؤ ڈیتھ ہوتی ہے, ہوا کو فنگ آتا ہے 78 میں, ڈینگ شاؤپنگ آتا ہے, ٹھیک ہے. 1999 میں پاورٹی ریٹ کیا تھا چائنا کا؟ ایک بات جی 99% تھا لو پاورٹی لائن. آج الٹی ہوئی ہے پیرامڈ. یہ پچھلے وہ بیسس بنا رہا ہوگا. نہیں جی, بیسس نہیں بن رہا تھا. بیسس اس لیے نہیں بن رہا تھا کہ امریت جو تھی اور جو اکانومی امریت کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے اس میں, اور انہوں نے اکانومی صرف کھولی ہے 78 میں ڈینگ شاؤپنگ نے, سیاسی نظام نہیں کھولا, ٹھیک ہے. چیئرمین ماؤ کے جو جرائم ہیں ان کو آپ قطعاً اس طرح چھوٹا سمجھیے کہ سن لیجیے میرے بابو, صرف 1962 کا جو فیمن ہے نا, گریٹ فیمن آف چائنا, 2 کروڑ اموات ہیں. زمانہ امن میں 7 کروڑ اموات انڈر ماؤ ہوئی ہیں. اور اگر کسی کو اس کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو وہ صرف چاؤ ان لائی کے بارے میں پڑھ لے کہ چاؤ ان لائی جیسا الائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لین پیاؤ کے ساتھ کیا ہوا تھا 69 میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ کلچر ریولوشن میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چاؤ تو سے زیادہ قریبی ساتھی وزیر اعظم تھا نا وہ چین کا, تو کسی کے تعلقات نہیں نا, وہ صرف چاؤ ان لائی کی بایوگرافی دیکھ لیں. ماؤ فیل ٹو ٹریگر آف دا اکنامک اپلفٹ بیکاز ایک شخص کی ذہانت کلیکٹیو وزڈم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جمہوریت نام ہی اجتماعی فراست سے بذریعہ مشاورت فیصلہ سازی کا ہے. پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی, پارٹی کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. پارٹی کے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو جو ہے وہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. چیئرمین ماؤ بلاتا تھا تو چاؤ ان لائی کے کپڑے بھیگ جاتے تھے, اتنا خوف تھا ماؤ کا. ماؤ کے بارے میں جو مٹیریل موجود ہے وہ جو چین کے اندر سے آ رہا ہے آج بھی. کیا چین کے اندر اظہار کی آزادی ہے؟ کیا چین کے اندر یوٹیوب کا یا انٹرنیٹ کی رفتار وہی ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ گریٹ وال آف انفارمیشن وہ نہیں کھڑی کر رکھی؟ نہیں کر رکھی. کیا وہاں سے لوگ انحراف کر کے بھاگتے نہیں ہیں؟ ان کی سب سے بڑی جو ایپ ہے, سب سے جو ایوری تھنگ جس کو کہتے ہیں کہ کیش بھی اسی میں ہوتا ہے, چیٹنگ بھی اسی میں ہوتا ہے, وی چیٹ, اس میں وی چیٹ ہی نام ہے نا اس کا, وی چیٹ, اس میں اگر آپ میسیجز اس طرح کے کریں جو سرکار کو پسند نہ ہو تو وہ بندے گرفتار ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ پرسنل میسیجز ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سے اس کا تو دیکھیے اوپن منڈی, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ معیشت چلانے اس کے جرائم جو ہیں جو دیکھیں ابھی تک آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ فیمن سے ڈیتھ ہے. وہ فیمن کیوں ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ فیمن اس لیے ہوا تھا کہ چیئرمین ماؤ نے فیصلہ کر لیا, آپ کسی میں انکار کی یا اقرار کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے ہمارے ہاں ڈی سی اور میجسٹریٹ اعداد و شمار دیتے کہ یہ اتنا گرین موجود ہے, اتنا گرین موجود ہے اور ہم لوہا بنائیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ. میں چڑیاں مارنے والی مہم کی بات نہیں کر رہا, میں اس گریٹ لیپ کی بات کر رہا ہوں جو 58 میں شروع ہوئی اور 62 میں گریٹسٹ فیمن ان نون ہیومن ہسٹری پہ ختم ہوئی. اچھا ایک منٹ. اور جو کلچرل ریولوشن ہے بنیادی طور پر یہ کس طبقے کے خلاف تھا؟ یہ صحافیوں کے,
इंटेलेक्चुअल्स के, दानश्वरों के, मिडिल क्लास के खिलाफ था, जो चैलेंज क्यों कर था? रहे थे माओ को। ऑफ कोर्स एक इंटेलेक्चुअल का ये मनसब है कि वो चैलेंज करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चाइना कहाँ था 1976 में, उसकी मईशत, उसकी आबादी देखें उस वक्त कितनी थी, और उसका मईशत में, आलमी मईशत में हिस्सा देखें। ये जो कुछ हुआ है ये भी आधी रेफॉर्मेशन हुई है, और वो भी कंट्रोल्ड है, और उसके बावजूद जो है वो वहाँ हर साल जो है वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो है नहीं, वहाँ खुली अदालत मौजूद नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता होता है, ये बात ड्यू ठीक है। प्रोसेस। वहाँ पे जो आला तीन सतह पे पहुंचे हुए लोगों को आप करप्शन के इल्जाम में गोली मारते हैं, साहब वो ये इतनी ऊंची सतह पे पहुंच के करप्ट हुए हैं? अरे नहीं, जिसे करप्ट होना होता है वो इब्तदाई में करप्ट होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि करप्शन इन सिस्टम आप बिकॉज़ ये देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि माओ ने बेशक वो चाइना को इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद के जराइम उससे बढ़े हैं। इकट्ठा किया गया, बार बार आप फरमा रहे हैं, यूनाइट किया, वो था ही, वो एक जुड़ा हुआ सिर्फ उसमें से ताइवान नामी 2.25 करोड़ का। वो ताइवान में इसलिए हुआ ना कि वो हार गए, चले कर लिया, वरना तो वो अच्छा, 2-3 कर बार्स में लीजिए। था। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि मेरी राय में माओ शायद स्टालिन से बड़ा विलन है, लेकिन उनका जो देखें जिनका वो है ना, वो तो उसको हीरो मानते हैं, चीन वाले हीरो मानते हैं। उसका नोट के ऊपर आज तक है, मैं आपको तियानमन स्क्वायर के ऊपर किसका म्यूजियम है? माफ कीजिएगा, बड़ी फोटो किसकी है? 89 में तियानमन स्क्वायर ही में क्या हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन माओ नहीं जो भी हुआ था, लेकिन हीरो की मैं कह रहा हूँ, हीरो तो उसको मानते हैं यार। ये जबर होता है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। मुझे शर्म आती है प्रेडिक्ट करते हुए, लेकिन मैं लेट मी प्रेडिक्ट माओ प्रेडिक्टिंग अबाउट 1.3 बिलियन पीपल। यस, माओ विल इमर्ज as the villain and a criminal against the people of China। ये किसी को बात पसंद आए या ना आए, ये कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप है जो अपनी डिक्टेटरशिप कायम रखने के लिए पूरा सच सामने नहीं आने देती। आज के जनरल सेक्रेटरी और सदर शी जिनपिंग को, और यार अभी तो सबके सामने 79 साल के उस सदर को हाथ से पकड़ के उठाया है, हो जिनताओ को, जो बाद में शायद मार भी गया। हो जिनताओ ही था ना उसका नाम, हो जिनताओ था, वो एन कांग्रेस के अंदर से उठाया है। हाँ, ठीक है, बहुत बेइज्जत किया बेचारे। नहीं वो तो कुछ भी नहीं है, और उसकी वजह ये है कि मैं मेरी, और आपको पता है सिर्फ एक बंदे की तो वीडियो है, वहाँ तो कई खातून है, दोस्त बुजुर्ग हैं, तो दोस्ती का होना है, मेहरबान है, मुशफिक है। वो 85 से 92 तक चाइना में रही, बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स प्रोफेशन ना, अपने शौहर के साथ। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपा वो जो कुछ आपने चीन में देखा तो कुछ लिख दीजिए। कहने लगी वो लेफ्टिस्ट दोस्त नाराज होंगे। अच्छा। हालांकि खुद वो अच्छी खासी रोशन ख्याल, पढ़ी लिखी समझदार खातून है, जिसने 74-75 में मास्टर्स किया था कराची यूनिवर्सिटी से। कहने लगी वो बेटा वो मैं लिख तो दूं, लेकिन लोग नाराज होंगे। ये जो आमरीयत अपने लोगों पे उनकी जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो क्यों करती है? ताकि उसकी कोताहियों और उसकी गलतियों की निशानदेही ना हो सके। ये जो ग्रेट फैमिन है ना, आपने तो पढ़ रखा है अमर्त्य सेन को बहुत अच्छी तरह से। अमर्त्य सेन का बुनियादी नुक्ता क्या है? चूंकि अमर्त्य सेन पैदा हुआ था 1932-33 में बंगाल में, तो उसने बंगाल का कहत 1943 वाला अपनी आंखों से देखा था। उसका बुनियादी नुक्ता ही ये है कि कहत होता ही मिसमैनेजमेंट है। कहत जो है वो मैन मेड होता है। ये देखा ना, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो कहत आया, नहीं कब्जा तो बहुत पहले से हुआ था। जो 1943 का मामला था, वो ये था कि बर्मा में उससे पहले, वो तो 1876 वाला सिराजुद्दौला की बात, सिराजुद्दौला वाला भी वो बहुत पुरानी बातें। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कब्जे करने वालों ने जब भी इकोसिस्टम बेशक वो नेचुरल हो या लोगों का हो, जब को तोड़ते हैं तो ये भी तो कब्जा ही था ना। देखिए आमरीयत से बड़ा क्या कब्जा होता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की हुई 5 सदी हो गई। अब उसके बाद मैं दुख से अर्ज कर रहा हूँ कि गैरों की गुलामी से कहीं ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ ये होती है कि घर के अंदर से गुलामी, इसके साथ लड़ना कहीं ज़्यादा। सर अब हमारी गुफ्तगू, उनको उठा के बाहर तो नहीं फेंक, तकरीबन 1 सदी को पूरा टच किया है एक ख़ास एंगल से। मुझे पिछली सदी को जो चीज़ डिफ़ाइन करती हैं, 2 सबसे बड़ी चीज़ें, वो वर्ल्ड वॉर और उसके बाद का कोल्ड वॉर इरा था।
مجھے اب بتائیے یہ 20 سال بعد ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں اور اس صدی کے مڈ میں کیا پھر ایک بڑی وار یا ایک کمنگ کیٹاسٹروفی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرف دنیا جا رہی ہے، ٹرکی، چائنا، رشیا، طاقتور بڑے ملکوں میں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ اس طرح کی قائم ہو چکی ہے، اور ایک ڈیموکریسی کا ایک بگ سامنے آیا ہے کہ پاپولزم، مشہور لوگ اس طرح سے اوپر آتے ہیں جو کہ معاملہ اس طرح سے معاملہ فہم بھی نہیں ہے اور روایتی طور پر معاملات کو سیاسی انداز سے حل بھی نہیں کرتے. تو ایک بہت بڑا دنیا میں یہ ڈبیٹ ہے کہ کیا ہم ایک اور جنگ کی طرف، ایک تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے پچھلی صدی کو ڈیفائن کیا اس طرح کا. تھوسیڈائسس والا تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، سب کے سامنے. نہیں سر، میں نے نہیں پڑھا. بھائی وہ آپ جو بتائیے. ہیجمن جس کو سپر پاور کہتے ہیں، جی سر. وہ کوئی انسانی تاریخ میں جو 9 6 یا 7 ہیں، ایک آدھ دفعہ کو چھوڑ کے ان کی جو ٹرانزیشن ہے وہ وائلنٹ ہوتی ہے اور جنگ پہ ختم ہوتی ہے. ہاں، تو یہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں. ایک سپر پاور ہے نا جی، اس کو جب کمپیٹ کرنے والی طاقت سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو پہلے سے سپر پاور موجود ہے نا وہ پرامن طور پہ اس کو تسلیم نہیں کرتی. اوکے، جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے. تو یہ خدشہ موجود ہے چین اور امریکہ کی جنگ کا. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں پہنچتے پہنچتے آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، امریکہ تو بہت دور ہے، چین کا بہت بڑا مقابلہ تو انڈیا سے ہے، اور آبادی بھی قریب اب ایک ہی ہے. اب تو ایک ہی ہے، بلکہ 1 ارب 40 کروڑ، 1 ارب تھوڑی سی اوپر بھی شاید. ٹھیک ہے، لیکن ینگ لوگ انڈیا کے پاس زیادہ ہیں. ناٹ اونلی دیٹ، انڈیا از این اوپن سوسائٹی، انڈیا از اے ڈیموکریسی. انڈیا کے پاس بہتر مڈل کلاس موجود ہے، اور انڈیا کے اندر کانٹریرین یا انحرافی سوچ کی وہاں رونتی رائے موجود ہے، وہاں تپن بوس موجود ہے. ابھی غالباً انتقال ہو گیا، یا وہاں پانڈے موجود ہے. وہاں جو ہے کلدیپ نائر جو ہے وہ سڑک پہ آتا ہے، وہاں خوشونت سنگھ جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے اندرا گاندھی کا. شاعر بھی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں. تو وہ ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. اس میں مودی صاحب نے اگر مذہب کے نام پہ جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں تو ان کی مزاحمت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کہ جنگ کی طرف بات نہیں جائے گی، چونکہ جنگ کا مطلب اب ہوگا انائلیشن آف ہیومن ریس. مطلب کو چھوڑ دیں، لیکن میرا نہیں خیال. کولڈ وار میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ایک بروٹل کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے. کولڈ وار میں تو پراکسیز کسی سے زیادہ دیکھیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، وہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں. یوکرائن میں کیا ہو رہا ہے؟ پراکسی وار ہی ہو رہی ہے نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا تھا، ویتنام میں کیا ہو رہا تھا، امریکہ کو گالیاں میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، سنکیانگ میں کیا ہو رہا ہے، اس کا نام بھی تو لے لینا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل تمام جگہ ہم کسی مذہب ایک مذہب یا ایک ایتھنک کی بات نہیں کر رہے. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو ابھی جن صاحب کا آپ نام لے رہے تھے، چیئرمین ماؤ، ان کے بارے میں ان کے ایک کاؤنٹر پارٹ نے ایک واقعہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا، بڑا مزے کا. خروشچف لکھتے ہیں کہ میں ماؤ سے ملنے گیا تو وہ عام طور پہ چیئرمین ماؤ صاحب جو ہے وہ بہت کیجول آدمی تھے، تالاب میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اور خروشچف سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ سے لڑنے کے لیے کتنے ڈویژن فوج چاہیے، مجھے بندے بتاؤ میں دوں گا امریکہ سے لڑنے کے لیے. ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ خروشچف کہہ رہا ہے کہ وی آر بوتھ، یعنی سوویت یونین اس وقت کا اور امریکہ، ایٹامک پاورز. اٹ از نو لانگر دا کوسچن آف ریجنس. اوکے، یہ سولجرز کا نمبر پہ ڈاکومنٹ کر دیا، لکھ دیا کہ بھائی یہ بندوں سے لڑنے والی لڑائی نہیں ہے، یہ انائلیشن آف ہیومن ریس کا کوسچن ہے. اینڈ ماؤ واز اوبلیویس ٹو دیٹ. جو بندہ اس وقت بھی جو ہے وہ 80 کروڑ 85 کروڑ پہ حکومت کر رہا تھا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اٹامک جو تھریٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے ڈویژن وغیرہ میٹر نہیں کرتے. میں آمریت پہ بہت زیادہ وہ نہیں کرتا اعتماد، لیکن مجھے 99 کی ایک انفارمیشن یاد ہے کہ چین کے رہنما جب کوئی ان سے ملنے جاتا تھا تو ان سے ایک بات کہتے تھے کہ ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی. ایسا میں تو بڑی وائز بات تھی.
We want a bowl of rice for every Chinese citizen in a day. ہم اپنے ہر شہری کے لیے چاول کی ایک پیالی چاہتے ہیں اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے. ایگزیکٹلی. آج ان کی معیشت کا اور یہ ڈکٹیٹرشپ نے کر کے دکھایا. اوپن مارکیٹ تجارت, وہاں سرمایہ کاری کا ہونا, ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شکلیں بنیں گی. وار از آلموسٹ انتھنکیبل. حالانکہ انسانی دنیا انسانی تاریخ حادثوں سے بھری پڑی ہے. ایک معمولی غلطی جو ہے وہ کروڑوں انسانوں کی موت پہ منتج ہو سکتی ہے. ان دس کیس تو اٹ از دی کوسچن آف دی ٹوٹل انائلیشن آف ہیومن ریس. ٹوٹل. سو یہ کسی ایسی بہت بڑی کیٹاسٹرافی کی طرف نہیں جائے گی. کولڈ وار کا سلسلہ ٹائپ چلتا رہے گا. دیکھیں ہوگا. اور میں یہ جو آپ نے اس میں ٹرکی ورکی شامل کر لیے نا, یہ کہیں کسی گنتی میں نہیں ہے. تو میں تو ایک مزاج دنیا کا, میں اس لیے وہ بات, وہ تو انڈیا میں بھی ہے, وہاں بھی ٹرمپ آیا ہے امریکہ میں. وہ تو ایک پاپولزم کی ایک لہر آتی ہے اور میرے خیال میں اس کی مزاحمت بھی ہو رہی ہے. سر بہت بہت شکریہ. بہت لمبی بات ہوئی, آلموسٹ ایک پوری صدی کو ہم نے کنگالا. اور دوستو یہ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان ایشوز کو ڈسکس کیا جو پچھلی صدی میں ایک اس آئیڈیالوجی سے متعلق تھے اور اس کی کاؤنٹر آئیڈیالوجی سے کمیونزم, سوشلزم اور اس کے مقابلے میں کیپٹلزم, اور ان سٹیٹس کی بات کی جہاں سے وہ پوری صدی ڈیفائن ہوئی اور جس کی پروڈکشن یہ صدی ہے اور ہم اس میں جی رہے ہیں. اور اس کو ہم نے دیکھا. ہم نے جان بوجھ کے اس میں پاکستان کی ہسٹری میں ڈیٹیل میں نہیں گئے کیونکہ ابھی یہ دونوں پوڈ کاسٹ جو تھے یہ اسی ایشو اور اسی نظریے کی تاریخ کے اوپر تھے, بڑی ڈیٹیل میں تھے. اور اس میں جو بار بار آپ نے ایک بات سنی کہ ڈکٹیٹر کے دور میں کچھ بہتر ہوا اور کچھ ظلم ہوا. دیکھیں اس کی جو بنیادی مخالفت ہم کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی یا اس طرح کے نظام کی جس میں بے شک کوئی ڈیموکریسی کے ذریعے آئے لیکن پھر ڈکٹیٹر بن جائے, وہ اس لیے کہ ایک شخص کی دانش, جیسے کہ وجاہت صاحب نے کہا, وہ ممکن نہیں ہے کہ اجتماعی ذہانت سے بڑھ جائے. اور اگر کسی ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ میں کچھ عارضی طور پر حالات بہتر ہوتے بھی نظر آئیں تو اس میں چھپا ہوا اتنا بڑا خطرہ یہ ہے کہ پھر یہاں ہی اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا اور ٹرانسفر آف پاور پرامن کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اسی لیے کسی فرد کا کلٹ بننا اور کسی اسٹیٹ میں کسی ایک شخص یا ایک گروپ کی منوپلی ہو جانا یہ فیوچر کے لیے خطرناک ترین بات ہوتی ہے, عارضی طور پر چاہے وہ ورک کر بھی رہی ہو. تو یہ وہ پوٹینشیل خطرہ ہے جو وجاہت صاحب کو چائنا میں بھی نظر آتا ہے. تو دوستو اس پوڈ کاسٹ پر آپ اپنی رائے دیجیے, اور اگر آپ کہانی کی شکل میں پوری چائنا کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز اور اسٹالن کے بارے میں ان کی بایوگرافی اور امریکن ہسٹری یہ آپ سب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.